جب یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں بہت تنگ کرتے ہیں آپ کو؟ بالکل بھی نہیں, بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کام شمیم کرنا. کے اٹس ساتھ ویری ریئر کہ ایسا اچھا آپ کو ایکٹر ملے. زیادہ تر میرا جو لکھا ہوتا ہے وہ یہ کہ بڈھے تیرے پیر قبر میں ہیں تو ابھی تک ان کاموں میں لگا ہوا ہے. Oh my goodness. ہاں ہاں بالکل. تو کانٹریکٹرز کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ میری چھوٹا سا پلے کوئی کرنا چاہ رہی تھی. میں نے سوچا تھا کہ دونوں میاں بیوی رشتے کرواتے ہیں. وہ کرتے 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 یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تھرلر چاہیے. نہیں, اس وقت میری صرف ہم دونوں کو کاسٹ کر کے کچھ کرنا چاہ رہی تھی. Are you happy with the scripts جو آپ کو مل رہی ہیں آج کل؟ پک اینڈ چوز اتنا کرتی ہوں. پہلے پوچھتی ہوں کہ رائٹر کون ہے, ڈائریکٹر کون ہے, اس میں ایکٹرز کون ہوں گے. If I think that it's a message that I want to carry, then I say okay. 45 سے آپ جیسے اوپر جاتے ہیں پھر آپ کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہاں کمپینین شپ چاہیے. خوش قسمت ہیں لوگ جو اولڈ ایج تک ان کے ساتھ رہتا ہے کوئی ایسا انسان جس کے ساتھ وہ کھل کے ہر بات کر سکے. کبھی اسکرپٹ میں کوئی ایسی بات آ جائے جو ان کو گوارا نہیں, پھر ان کے ایک فراؤن بنتا ہے بڑا اچھا سا. اچھا, یہ کیوں کہہ رہی ہے جب یہ ایسی ہے ہی نہیں تو یہ ایسی بات کہہ کیوں رہی ہے. ہر کیریکٹر جو ہے وہ آئیڈینٹیکل بیچ کرلز لے کے پہنچی ہوتی ہیں. لڑکیاں غریب ہیں, امیر ہیں, میک اپ ہے. کیا ایک دو پازیٹیو چیزیں جو آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں آج کل کی ریلیشن شپ میں اور جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں پہلے کی جنریشنز میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے؟ دوستیاں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا ماحول ہے, وہ بڑا مجھے مزے کا لگتا ہے, جو ہمارے زمانے میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا. Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. آج ہمارے اسٹوڈیو میں two of my favorite personalities are here. ان کا ایک ریسنٹ ڈرامہ وچ از کالڈ کانٹریکٹرز ٹی وی پہ آیا, 7 Sky انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن NGO ٹی وی پہ. تو میں نے سوچا یہ پرفیکٹ ایکسکیوز ہے ان دونوں کو اپنے اسٹوڈیو انوائٹ کرنے کا. تو ڈرامہ مجھے بہت اچھا لگا. اٹ واز سچ اے ریفریشنگ کانسیپٹ فرام دا ٹپکل ساس بہو اینڈ ٹاکسک ڈراما جو ہم دیکھتے ہیں, اور بنج واچ کے لیے آئیڈیل ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلے اس انٹرویو کو دیکھیے اور پھر جا کے اس کو بنج واچ کیجیے, کیونکہ وہ 5 ایپیسوڈک ہے اور all episodes are on YouTube now. So we have Shamim Hilali and Mohammad Ahmed Saab in our studio today. آئیے ان سے ملتے ہیں, کچھ ڈرامے اور کچھ جنرلی زندگی کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کو ویسے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے, آپ جب بھی کہتی ہیں ہم آ جائیں. یہ بات تو صحیح ہے, یہ بات تو صحیح ہے, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بار بار آپ کو تنگ کروں. آپ بولیں کہ یار اچھا لگتا ہے, بس صحیح, اب یہ میں نے پکڑ لیا. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلیں کوئی ایک ڈرامہ آ رہا ہے یا کوئی ایک ٹاپک ہے جس کے سینٹر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ زیادہ انٹرسٹنگ رہتی ہے اور کانورسیشن کی فلو بھی اچھی رہتی ہے. اور آپ سے تو میں پتہ نہیں کتنے سالوں بعد مل رہی ہوں نا. I know, بہت عرصہ ہو گیا, میں کام اتنا نہیں کرتی ہوں, that's why, maybe that's why. But I watch all your dramas. Thank you. So and I love it جب بھی آپ آ رہی ہوتی ہیں, مجھے اتنی نیچرل آپ کی پرفارمنس لگتی ہے, اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک ڈفرینٹ رول ہوتا ہے, کوئی ریفریشنگ چیز ہوتی ہے آپ کے کیریکٹر کے بارے میں جس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے دیکھنے کا. I try. You're trying very well. اور آپ کی تو میں کیا بولوں, تعریف, آپ کی بھی تعریف کروں. ہاں بالکل کریں. آپ بھی مطلب وہ ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے وہ ٹاکسک ڈرامہ جو کیا تھا, ٹاکسک فادر ان لا والا, سمیت ہے جس میں. مجھے قبول نہیں. ایگزیکٹلی, کیا زبردست آپ کی پرفارمنس تھی, دیٹ وی ریئلی گاٹ اینگری ایٹ دیٹ پرسن. لائک اس بندے کی ٹاکسسٹی ختم نہیں ہوتی, ایسی کوئی اینگل نہیں چھوڑتے تھے. ہم کہتے تھے یار اس سے برا کیا کر سکتا ہے یہ بندہ, and he would do something. he would do something, you know. بٹ آج کل رد میں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی پرفارمنس. آئی لائک آپ کو اور ہبا کا جو کنیکشن ہے وچ از ویری نائس, یو نو. ہاں, رد کا ڈائریکٹر بھی بہت اچھا تھا اس معاملے میں کہ وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھاتا تھا کہ احمد بھٹی کہ اس طرح سے ہے اور اس کے پہلے یہ ہو چکا ہے, اب یہ ہونا ہے, تو وہ ہمیں لائن پہ رکھتا تھا. میرا خیال میں اس نے بہت محنت کی. اب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اسکرپٹ دیکھ کے سوچنے کی کہ میں نے کیریکٹر کیسے کرنا ہے, اب تو آپ بس جاتے ہوں گے اور both of you. ہاں, میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہی ہوں, سیدھا سیدھا بول دو کہ ایک ہی جیسے کیریکٹر ہوتے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, میں نے نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ ماشاء اللہ سے آپ لوگ اتنے ایکسپیرینسڈ ہو گئے ہیں اینڈ آپ کی کمانڈ آن یور کرافٹ از سو گڈ کہ اب وہ نہیں ہوتا نا کہ سوچیں کہ یار اس کو کتنا ہم وہ کر سکتے ہیں. اب آسان ہوتا ہوگا تھوڑا سا. نہیں, آئی تھنک وتھ ایوری کیریکٹر سوچنا پڑتا ہے. اچھا اوکے. اور ایک دفعہ آپ کا کائنڈ آف ذہن میں اتار لیتے ہیں کہ اچھا بھائی دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پورٹری دس کیریکٹر, تو پھر یو ہیو ٹو ریممبر اٹ. مجھے تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے دیٹ یو نو شی از لائک دس, اینڈ یو ہیو ٹو جسٹیفائی دین کہ یو نو جو اس کا بیہیویئر ہے یا جو ایٹیٹیوڈ ہے دوسرے اپنے ود دی ادر کیریکٹرز ان دا اسٹوری, اس کو پھر وہ یو ہیو ٹو بی فیتھفل ٹو دیٹ, اینڈ آئی ہیو ٹو ورک ایٹ اٹ. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو. آپ کو وہ نہیں, کیونکہ مجھے بقول اسما عباس کے اس دن مزے میں بیٹھی ہوئی تھیں. اب میں ظاہر ہے ہر ڈرامے میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے روتا ہی ہوں, تو مجھ سے کہنے لگیں کہ محمد احمد اگر تم رونا اور مرنا چھوڑ دو تو تمہیں کاسٹ کون کرے گا. Oh my goodness. تو میں نے کہا کتنا سچ بول گئی. تو میرے لیے جو یہ سوال ہے نا, بہت کم ایسے کیریکٹرز آتے ہیں
جس کے لیے سوچنا پڑے, کچھ کرنا پڑے, ورنہ مجھے صرف ایک ہی کام ہے, گڑگڑانا ہے, رونا ہے اور مر جانا ہے, 3 چیزیں. تو اس پہ میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ اپنے کرافٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. I don't think so. I've seen your work, so I think ابھی آپ نے کچھ انکہی میں جو کیا تھا, that was such a great role. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ سکہ دکہ آ جاتے ہوں گے جو آپ کو لگے کہ اتنا کچھ نہیں ہے. یہ پورا سال آپ کو کم از کم 4 دفعہ تو مر کے دکھاؤں گا. اچھا, اس سال یہ دوبارہ بیک ٹو دا وہ ڈائنگ والی ٹرین واپس آ گئی. اور اب پھر اب تو کال پہلے یہ ہوتا تھا, میں پوچھتا تھا جی کون سے ایپیسوڈ میں مجھے مرنا ہے. تو مجھے ابھی جب کال آیا تھا تو اس نے مجھے کہا احمد صاحب 7ویں قسط سے مرنا ہے, کریں گے؟ چھوٹتے ہی میں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, کروں گا. آئی تھنک احمد ہمارے آپ کے تو نہیں مجھے پتا, لیکن میری عمر تو ویسی ہو گئی کہ وہ کیریکٹر کو پھر اس کا ٹرمینل اس کا کریٹ کرنا ہی پڑتا ہے. کتنا کھینچیں گے ایک گڑیا کو تھرو آؤٹ دا پلے. You've done such lovely roles. I know, but I mean generally if you have an old character. جب میں شمیم کے ساتھ کام بہت کر لیا میں نے, جو میری سب سے بڑا ارمان تھا پہلے, تو شمیم کا یہ ہوتا ہے کہ شمیم واقعی جب سیٹ پر آ جاتی ہیں اور ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں اسکرپٹ چلا جائے تو اس کے بعد یہ اسی کیریکٹر میں چلی جاتی ہیں. پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو ہنسانا, ان کی توجہ دوبارہ نہیں پھر ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگ ہنستے ہیں, مزے کرتے ہیں. ناراض ہو جاتی ہیں. اچھا جی, اب جو پڑھ رہی ہیں اسکرپٹ یاد کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو نظر آ رہا ہے کہ بھی بہت محنت کر رہی ہیں. اس وقت اگر ہم ان کو چھیڑ دیں, کوئی ایسی بات کہہ دیں, احمد سوری, وجہ اس کی یہ ہے کہ اب مجھے لائنیں یاد کرنی بہت مشکل ہو جا رہی ہیں. اب میں سوچ رہی تھی پچھلی دفعہ ابھی آج کل جو میں سیریل کر رہی ہوں اس میں ایک سین میں ایسی پھنس گئی اور وہ بار بار کہہ رہے آپ فکر نہ کریں, ہم ایک ایک جملہ آپ کو دے دیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں کوئی ایک مجھے ایک جملہ کر کے مجھے دے. تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ شاید چھوڑنا ہی پڑے مجھے, اگر لائنیں نہیں یاد ہوتی تو کیریکٹر خاک بنے گا. نہیں آپ کو یہی فکر ہے کہ اگلا جملہ کیا. جب یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں بہت تنگ کرتے ہیں آپ کو؟ بالکل بھی نہیں, بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا. اٹس ویری ریئر کہ ایسا اچھا آپ کو کوئی ایکٹر ملے. آپ لوگ کتنے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ پہلا ڈرامہ ساتھ کب کیا تھا, کچھ یاد ہے؟ بہت عرصہ ہو گیا, یہ یاد نہیں ہے کون سا. مہرین کا ہی تھا شاید, کوئی مہرین کا ہی تھا پہلا. مہرین کا تھا, ہاں کئی سال ہو گئے, بہت سال ہو گئے, ایٹ لیسٹ 10 اور 12 پلے میں آپ ویل چیئر پہ تھی, یہ یاد ہے. ہاں کوئی پلے تھا جس میں آپ ویل چیئر پہ تھی. وہ بھی کر لیے میں نے کافی سارے ویل چیئر, سب کچھ کر لیا. آپ کو محمد احمد صاحب کی پہلی میموری کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد ہے کیا, کب ملے, یا کیا جب سوچے تو کیا یاد آتا ہے سب سے پرانا؟ وہی پرانا پلے یاد آ رہا ہے, لیکن اب یہ نہیں یاد کہ تھا نہیں. ایز اے پرسن بتائیں نا, کیا ان کی بات یاد ہے آپ کو ایز اے پرسن؟ آئی تھنک ہز ہیومر اینڈ ہز گریٹ پریزنس ان اے پلے یا ان اے سین, اور ایک ایفرٹلیسنس ہے. جب ہم لوگ آپس میں کام کرتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ اس پہ کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے. اوکے, تو وہ یہ نیچرلنس پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اچھا مجھے یاد ہے شمیم کا, جس زمانے میں کبھی تصور بھی نہیں تھا میرا کہ میں شو بزنس کا, تو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. لکھنا بھی نہیں اسٹارٹ کیا تھا؟ نہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آئی تھنک انٹرمیڈیٹ میں تھا. پرانا جانتے ہیں آپ؟ اس طرح سے جانتا ہوں کہ اس وقت شمیم نے مووی کی تھی بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین. تو ان کی تصویریں آتی تھیں. اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, اخبار ہوتے تھے, بالکل, تو بڑے بڑے سائز کی شمیم کی تصویریں ہوتی تھیں, اور وہ اتنی خوبصورت تھی یہ کہ میں ہمیشہ کہتا تھا یا اللہ یہ کہاں ہے. تو فین تھے آپ؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. پھر اس کے بعد اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پھر میری ان کی ملاقات ایک جگہ, کوئی ایونٹ تھا کسی شادی کا, تو اس کے اندر وہ غالباً میرا ہی لکھا ہوا تھا, اس میں ایکٹنگ نہیں کر رہا تھا, میرا لکھا ہوا تھا. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ شمیم اس جگہ موجود ہوں گی شوٹ پہ, تو میں پہنچ گیا وہاں پہ. شمیم بہت زیادہ جلدی بات چیت شروع کرتی نہیں ہے جب تک آپ, میں بھی پیچھے لگا رہا ان کے ساتھ پھر وہی دوستی کی میں نے. ہاں اس زمانے میں ایکٹنگ کا کوئی میرا وہ نہیں تھا. پھر پہلی دفعہ ایکٹنگ کسی مہرین کا ہی پلے میں کیا, مہرین کا پلے جو تھا. تو تب آپ بڑی ایکسائٹیڈ ہوں گی, آپ تھوڑا سا ہوتے ہیں یار وہی سامنے میں کیسے کروں گا یا کیا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے, ابھی تک ہوتا ہے شمیم کے ساتھ, ابھی تک ہوتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ یہ اتنا برجستہ بنا دیتی ہیں
کہ پھر اپنے آپ پہ شک ہونے لگتا ہے کہ یہ تو ایسے بول گئی ہیں, مجھے تو نہیں آتا اس طرح بولنا. یہ آپ کی بات اتنی صحیح ہے, ان کے کچھ ڈائلاگس اتنے برجستہ, یہ بہت بالکل صحیح برجستہ لفظ بول آپ نے دیتی یوز کیا, برجستہ. آف کورس آپ بھی واحد خاتون کہہ لیجیے جن کے آپ انگریزی بھی فلالیس ہے اور اردو بھی لب و لہجہ بالکل, حالانکہ یہ اس بات پہ مانتی نہیں, کہتی نہیں میرا لہجہ اتنا وہ نہیں ہے, مگر یہ اتنا پرفیکٹ ہے اردو کا لہجہ بھی اور انگریزی کا دونوں. اور وہ جو ان کے رسپانس ہوتے ہیں, جیسے بھی کانٹریکٹرز میں بھی ایک دو جگہ جو آپ کو جواب دیتی ہیں, وہ اتنی برجستہ اور اتنی بے سادگی سے ہوتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سوچ کے کچھ یاد کر کے کیا ہے. سو ڈیلیوریز ابھی تک گل بکاوری والی لائن تو لوگوں نے مجھے بار بار بھیجی ہے. وہ بہت مشکل تھی یاد کرنی, ٹنگ ٹوسٹر تھی تھوڑی بہت گل بکولی والی. تو کانٹریکٹرز کا آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ آپ کو اپروچ کیا پروڈکشن ہاؤس نے, آپ کا اپنا آئیڈیا تھا؟ نہیں, مہرین چاہ رہی تھی لکھنا, ایک چھوٹا سا پلے کو کرنا چاہ رہی تھی. تو انیشیلی تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا, میں نے سوچا تھا کہ دونوں میاں بیوی ہیں جو رشتے کرواتے ہیں. تو رشتے کروانے سے آپ لوگ مروانے پہ پہنچے کیسے؟ وہ کرتے 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 یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تھرلر چاہیے, کہ مرڈر تھرلر؟ نہیں, اس وقت میری صرف ہم دونوں کو کاسٹ کر کے کچھ کرنا چاہ رہی تھی. اچھا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا سوچ لیں جس میں ٹیلی فلم, حالانکہ ٹیلی فلم کے لفظ سے مجھے سخت چڑ ہو گئی ہے, مگر انہوں نے کہا تھا یہ 70-80 منٹ کا ایک وقت ہے میرے پاس تو میں کر جاؤں گی. تو اس وقت میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ دونوں رشتہ طے کروانے والے ہیں. اچھا. پھر وہ کرتے کرتے ہوتے ہوتے یہ بن گئے. رشتے کروانے والے تو غائب ہو گئے, بالکل ہی غائب ہو گئے, بالکل ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے. اوکے, بٹ کوئی ریسرچ کیا آپ نے وہ کیا؟ بیکاز بڑی انٹرسٹنگ سارا پلاٹ تھا اور ساری جو ایک ایکشن سیکوینس تھا, اٹ واز ویری ویل تھاٹ, ویری OTT امیزون نیٹفلکس ٹائپ کی فیل آ رہی تھی اس کو دیکھ کر, پروڈکشن اینڈ پرفارمنس اینڈ اسکرپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. مجھے لگا کہ میرین جسٹس کرتی ہے. آپ اس کو جب, یعنی یہ چند ایک ڈائریکٹرز وہ ہیں جن کے لیے اگر معمولی اسکرپٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت اچھا بنا دیتے ہیں, اور میرین کے پاس وہ بات ہے کہ وہ اپڈیٹ کرتی رہتی ہے اپنے ہنر کو بھی. تو جب اب یہ آپ یہ کانٹریکٹرز کو جب دیکھتے ہیں تو آپ اس کی کوئی پرانے پلیس دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بالکل ایک نئے طریقے سے اس نے شوٹ کیا ہے, وہ اپڈیٹ کر رہی ہے. تو اب اسی حساب سے, چونکہ ہم نے بھی اب نیٹ فلکس اتنا دیکھ لیا, تو تھرلر لکھتے ہوئے ذرا ہوتا ہے کہ ہم اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں, کیونکہ خاص طور پہ میں نے ایک قتل بھی نہیں کیا زندگی میں, تو مجھے کیا پتا, لیکن یہ کہ تکے مارتے رہے. آپ ہنس نہیں, آپ کو کا یقین مطلب ہے کہ مرڈر رائٹرز جو ہیں ان کو پہلے قتل کرنا ہوتا ہے. پاکستان میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے. جو قتل کرنے وہ مرڈر رائٹر نہیں ہے بھائی. میں نے سوچا آپ کچھ بولیں گی. ہاں آپ نے ایکچولی نہیں, بٹ ویسے آپ نے بڑے لوگوں کے دلوں کو قتل کیا ہوا ہے, کچھ حسیناؤں کو. میں نے کہا آپ ایسی کوئی ہمیں انٹرسٹنگ واقعہ کو سنائیں گے ان کی جوانی کا کچھ, آپ نے تو وہ والا ان کی جوانی دیکھی کبھی آئی نہیں. اچھا, تو گوئنگ بیک ٹو واٹ یو ور سیئنگ, تو ریسرچ آپ نے کی یا کچھ اس میں؟ پہلے تو ظاہر پلاٹ بنایا تھا میں نے اس کا کہ ہونا کیا کیا ہے. آخری دنوں میں پھر میرین اور یاسر دونوں نے مل کے میرے ساتھ اس کو بہت بہت ٹیون کیا, کچھ چیزیں نکال دیں, کچھ چیزیں نئی ایڈ کی. تو وہاں پر یاسر نے بہت میری ہیلپ کی تھی, کیونکہ میرین کسی اور کام میں لگی ہوئی تھی, مجھ کو یاسر کوئی جو فائنل وہ کرنا تھا, پھر وہ میں نے یاسر نے ہی اس کو کیا تھا. اینڈ کے خاص طور پہ اینڈ کے اوپر, اینڈ بڑی مشکلوں سے اس کا بنا تھا کہ کیا. اور آپ کے بڑے انٹرسٹنگ شوٹنگ والا سین جو تھا جس میں وہ آپ شوٹ کرتی ہیں اس کو, وہ کیسا تھا؟ ایکسائٹنگ تھا آپ کو تھوڑا سا ہو رہا تھا؟ میرے میاں جو ہیں وہ شکاری ہیں لیکن چڑیوں وڑیوں کے نا, تو میں نے پوچھا ظفر سے, میں نے کہا ظفر کیسے ایسے شوٹ کرتے ہیں؟ نو ڈونٹ بی سلی, یو ہیو ٹو ہولڈ اٹ ود بوتھ یور ہینڈز لائک دس. اچھا, انہوں نے آپ کو, انہوں نے مجھے اسٹینڈ لائک دس اینڈ شوٹ, ہولڈ دی ریوالور ود بوتھ یور ہینڈز اینڈ ایم اینڈ شوٹ. میں نے کہا اچھا بھائی یہ تم بڑا, آئی تھاٹ ایسے کیجولی مارنا, ڈونٹ بی سلی. بھائی آپ پروفیشنل کلر تھی اس میں, تو آپ کو تو اچھا کچھ پریکٹس کی اس سے پہلے, یا بس یہی تھوڑا سا سیشن ہوا ہسبینڈ کے ساتھ اور آپ نے وہ کر لیا؟ نہیں بس یہی کیا, بتا دیا. وہ انٹرسٹنگ تھا وہ ایکچولی, دونوں ہاتھوں سے ایسے ڈیڈ یو پریٹینڈ یا ایکچولی شاٹ کیا تھا, شوٹ کیا اس میں کچھ ہوتا تھوڑی ہے. اکثر وہ لوگ بلینک کو ڈالتے ہیں نا. نہیں, اوکے اوکے, you have to, but nothing happened. I mean you have to then pretend کہ وہ. Okay.
لیکن ڈرامے میں بہت سے ایکشن سیکوینسز بھی ہیں, اگر بہت ایکشن نہیں بھی ہے تو بھاگ دوڑ اور بہت نا ادھر سے ادھر چیزیں تیز اسپیڈ پہ ہو رہی ہیں. واز اٹ ایکسائٹنگ ٹو شوٹ بیکاز اٹس ویری ڈفرنٹ فرام یور It was fun to shoot. یا فن ٹو شوٹ. It was fun to shoot, I tell you, it was. وہ جو بیسمنٹ میں ہوا تھا اس میں تو ان کو بھاگنا بھی تھا, Yes, اور میں اتنا چالاک, میں نے لکھا ہی نہیں اپنے لیے کہ اب کوئی بھاگنا ہے. اب آپ کو پتہ چلا سارا آپ کو میں بھگوایا نے سارا ان کے اوپر ڈال دیا. میں تو میں گھٹنے میں اتنا درد ہوتا ہے بھائی مجھ سے نہ بھگواؤ, یہ اوپر نیچے بھگوایا تھا کہ اس سے زیادہ تیز نہیں میں بھاگ سکتی. اچھا ایک ہی دفعہ کرنا تمہارا, بار بار نہ اس کا ہوتا یہ تھا کہ میں تو اپنے سینز ایسے لکھے تھے جیسے بھاگنا آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے راتوں میں جلدی چلاکی سے لکھ کے 9 بجے نکل لیتا تھا, یہ بیچاری 12 بجے تک شوٹ کر رہی ہوتی تھی. لیکن اچھا لگا, ہم کو ایک ڈفرینٹ رول میں دیکھا اینڈ ہمیں وہ فیمیل ایکٹرز جو ہیں وہ تھوڑی وہ زیادہ ایکشن میں نظر آئی ایز کمپیئر ٹو دا میل. گیٹ اپس بہت تھے نا اس میں, ہاں اس میں بہت مزہ بہت زیادہ. تو شمیم کا جب میں نے اس میں افغانی برقعے میں دیکھا تھا تو بڑا مزہ آیا تھا ان کو دیکھ کے. وہ بھی کتنے مزے کی تھی نا, وہ جو وگز پہنی ہیں آپ نے. وگز, ہاں وگز, اور وہ سوئمنگ پول والا بہت مزے کا تھا, جس میں ہیٹ پہنی بیٹھی, ہیٹ پہن کے بیٹھی. Which one was your most difficult scene to shoot اور کون سا سب سے favorite تھا؟ I don't think I had a favorite scene. Okay. You can't, I don't know, I can't tell. Favorite get up, I think. جو کرنے میں سب سے مزہ you were looking forward to. The one with the hat. میں بہت ساری hats میرے پاس ہیں, 3-4 straw hat پہلے ایک ٹرائی کری, ساری میں لے گئی تھی, پھر میں نے کہا نہیں یہ والی ٹرائی کرو, the one with the pink ribbon hanging on the side. کوئی رسپانس آپ لوگوں کو آ رہا ہے کیسا, فینس کیا کہہ رہے ہیں, کوئی میسیجز آ رہے ہیں, how is it going, کچھ آپ لوگوں کو لوگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں رابعہ, میرے پاس تو اس دفعہ کوئی ایک بھی میسیج اس حوالے سے نہیں آیا. اوکے, شاید عید کا کہہ لیا ابھی لوگوں نے دیکھا بہت زیادہ بزی ٹائم چل رہا تھا. جو بھی میں نے پڑھے ہیں کمنٹس وہ یوٹیوب پہ ہی پڑھے اور دیکھا نہیں میں نے, یعنی کسی نے خاص طور پہ مجھے عام طور پہ آ جاتے ہیں, اس دفعہ نہیں آیا کوئی. آپ کے گیٹ اپ بھی بڑے مزے کے تھے, وہ جو ایک بلیک والا وہ جو نا جب وہ جینیٹر بنے ہوئے ہیں اور وہ پورا بڑا, وہ بھی ایک مزے کا گیٹ اپ تھا, ڈفرینٹ فرام. میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے اس میں, کیونکہ وہ سر کے اوپر یہ وگس تو تھی نہیں, تو وہ میرے بال گلو سے لگائے جاتے تھے. چلو وہ دن تو گزر جاتا تھا, پھر ان کو اتارنا بھی ہوتا تھا. تو وہ اتارتے ہوئے ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے لگائے تو گلو پہ انہوں نے ٹاپ کیا کہتے ہیں وہ کالے رنگ کا پاؤڈر جو چھڑکتے ٹاپک بھی ڈال دیا, تو وہ ایک سیمنٹ کی لیئر سی بن گئی اور وہ اترے نہ کسی صورت بھی, اور میں نے اس کو کھرچنے بھی کوشش کی, وہ نہیں اترا. تو پھر وہ جو وارنش جس سے اتارتے ہیں نا, وہ لگا کے سر پہ نیل پالش ریموور, اوہ مائی گڈنس, اچھا ہاں, ورنہ وہ اتر ہی نہیں رہا. تو نشان نہیں رہا نہیں سر کے اوپر؟ نہیں بچ گیا, بچت ہو گئی. ہاں, تو اب اندازہ ہوا کہ اچھا بال نہ ہونے کے بڑے فائدے ہیں ویسے. وہ اس سیریل سے اندازہ ہوا کہ کتنی مختلف شکلیں بن سکتی ہیں. ایک تو لمبی داڑھی بھی تھی آپ کی, والی داڑھی والا, اور وہ اتارتے بھی ہیں پھر نا, اس کو جلدی سے اتار کے جا رہے ہوتے ہیں. اور شمیم کی شکل واقعی بنی ہوئی تھی جب یوں کر رہی تھی نا, منہ بنایا ہوا تھا. بٹ اٹ واز ویری ریفریشنگ ٹو واچ اینڈ آئی تھنک مجھے بڑا مزہ آیا. اور میں جیسے آپ لوگوں کو آف کیمرہ بھی بتائی تھی کہ میں نے اسٹارٹ کیا دیکھنا, میں نے سوچا میں 2 سے 3 دیکھوں گی اور باقی میں صبح دیکھوں گی, بٹ سیکنڈ ایپیسوڈ کے اینڈ پہ آئی واز لائک آئی کانٹ, میں اس کو نہیں بند کر سکتی, مجھے دیکھنا کیا ہے. اینڈ مجھے معلوم کرنے کہ کیا ہوگا, کہ مجھے تھوڑا اندازہ تھا آف کورس کہ کیا ہوگا, لیکن آئی وانٹیڈ ٹو نو ہاؤ اٹ ول ہیپن, کہ اور یہ کیا ہوگا, اینڈ میں وہ معاف کرے گی نہیں کرے گی, بہت سے کویسچنز دماغ میں تھے. اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ واچنگ اٹ, مجھے بڑا مزہ آیا. بائی دی وے شی واز ویری گڈ. مامیہ از ویری بہت اچھی بہت اچھی ہے. مامیہ, حارث وحید اور آپ کے ساتھ وہ سارے جو لوگ تھے, they were the whole cast was سب نے یہ بہت اچھا کیا. حارث وحید نے بہت اچھا کیا. حارث وحید تو کوئی اور سیریل اور بھی چل رہا ہے, جانے جہاں, ہاں اس میں بھی بہت اچھا کیا ہے, بہت اچھا. تبریز از میکنگ us all بہت اچھا like him and talk about him. مجھے جو چیز ایک اور اچھی لگی, آپ نے دونوں پوائنٹ آف ویوز دیے اس سیریل میں. لائک وہ دیر واز اے سین جو کٹ ٹو کٹ کیا ہوا مہرین نے, آئی ڈونٹ نو آپ نے لکھا بھی ایسے تھا یا کیا, وہ ادھر وہ ایک پوائنٹ دیتا ہے, سارا کہتی ہے ایک, اور دوسری طرف آپ لوگ ایک پوائنٹ دیتے ہیں, تو وہ پھر حارث کا کیریکٹر انسپیکٹر ایک پوائنٹ دیتا ہے کہ نہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں. سو اٹ واز اے ویری like I really felt that you balanced it کہ while you showed کہ وہ کچھ کر رہے ہیں which might be questionable, لیکن یہ جو پوری conversation point to point ہوئی اس کو کر کے آپ نے بیلنس کر دیا کہ yes انہیں احساس ہے کہ maybe they were not completely, وہ بھی on intentional تھا, کیا point تھا؟ intentional تھا بالکل, اسی طرح سے اس کو لکھا بھی اسی طرح گیا تھا,
اور پھر یہ کہ ہاں میرین بھی اس بارے میں بہت وہ تھی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس طرح سے یہ بات ہو اور تینوں کے پوائنٹس نظر آنے چاہیے اینڈ کہ اسی لیے تو ہم پھنسے ہوئے تھے کہ کیا ہے، تو اس سے میرین کا بہت ہاتھ تھا. دیکھو دیکھیے نا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ جو آپ کا پروٹیگنسٹ ہے اس سے مرڈرز کروائیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کروائیں. تو یہ جو ہے بہت، اور میں ڈر بھی رہا تھا کیونکہ بات تو ہم نے اس میں جسٹس کے بارے میں کی ہے نا کہ ایسے ہی ہے یا تو پیسہ ہو یا فون کال ہو. لیکن آئی لائک اٹ دیٹ یو ہینڈل دا ہول آئیڈیا ود رسپانسبلٹی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ کم نظر آتا ہے یا مسنگ نظر آتا ہے. بس آپ پروٹیگنسٹ کو کچھ بھی کروا دیتے ہیں بیکاز وہ آپ کا ہیرو یا ہیروئن ہے، سو وہ جسٹیفائڈ ہے، ان کو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان دا نیم آف ایکشن رومانس اور ہیروئنزم. لیکن یہاں وہ چیز، کیونکہ وہ بیٹی نہیں، وہ لڑکی جو ہے وہ بہت دیر تک کویسچن کرتی ہے، وہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مانے گی، بہت اینڈ تک وہ لڑتی ہے اپنے سے بھی اور ان دونوں سے بھی. سو مجھے یہ چیز اچھی لگی اینڈ آئی وانٹڈ ٹو اپریشیٹ. جہاں ہم آپ کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں وہاں ہم اچھی بات کی تعریف بھی کرتے ہیں. آپ نے کرٹیسائز کبھی اس طرح کیا نہیں کہ میں روک کے جاؤں. وہ تو میں اور ڈرامہ گپ میں کرتی ہوں نا، اور سامنے تو نہیں کرتی. بٹ میرین جب آپ کے ساتھ کام کرنا، ہمیشہ آپ لوگوں نے کافی پروجیکٹ ان کے ساتھ کیے ہیں. ہاؤ واز اٹ دس ٹائم؟ میرین نے کچھ چینج کروایا آپ سے جیسے ندیم بیگ نے کروایا تھا؟ کوئی ایسی کال آئی؟ ہاں بالکل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری چینج نہ کروائے؟ اوکے بالکل. ابھی پھر ایک انشاءاللہ کرنے والی ہے میرا سیریل. اوکے. تو اس نے پہلے کہہ دیا کہ ہمیں تیار ہو جائے. اچھا. ہاں اس میں کیا چینج کرایا؟ اس میں اینڈ کے بارے میں بہت بحث رہی، بہت زیادہ، اور جو بات وہ کہنا چاہ رہی تھی وہ بھی ہم نے ڈالی، جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بھی. اوکے. تو آخر میں کافی لاسٹ ایپیسوڈ میں بہت چینجز ہوئے تھے. اوکے. بہت چینجز. میرین ایسے نہیں جانے دیتی، معاف نہیں کرتی ہو بالکل بھی. بٹ اٹس گڈ نا، آپ اپنا پوائنٹ بھی بیلنس کر لیتے ہیں، آپ ان کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن. بات یہ ہے کہ اگر بات عقل کی جا رہی ہے تو کیوں نہیں، ہے نا. اسکرپٹ کوئی آیتیں تو ہے نہیں کہ بدلی نہ جا سکیں. اب اگر وہ میرین کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹر تو ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے چینج کرنے میں، کرنا چاہیے. اوکے. اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا میرین کے ساتھ؟ میرین کے ساتھ بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ورک وتھ ہر، کیونکہ آئی نو ہر ایز اے فرینڈ، ایز اے دا ڈاٹر آف اے فرینڈ. پہلے تو میں ان کے والد سے میری دوستی تھی، لیکن یہ کہ شی از اے ویری گڈ ڈائریکٹر ان ایوری سینس آف دا ورڈ. کی یعنی کہ کام نکلوانے میں بھی اینڈ ایز اے انسان میں اس میں بہت انسانیت ہے اور ایک خلوص ہے، اور وہ کبھی کوئی سختی سے کام نہیں کرواتی. بہت مطلب ایکسپلین بھی کرتی. کئی دفعہ آپ کچھ ڈس ایگریمنٹس بھی ہوں یا کیریکٹر کے حوالے سے، کہانی کے حوالے سے، وہ آپ کو تسلی دلاتی ہے. اینڈ شی ول ناٹ پروسیڈ فردر انٹل شی نوز دیٹ یو آر سیٹسفائڈ with how she has conceived it as opposed to how you had thought you would do it. Okay. So she's a wonderful person to work with. تو آپ کے ہسبینڈ نے جب سین دیکھا شوٹنگ والا تو صحیح تھے؟ انہوں نے کہا صحیح کھڑی ہو گئی؟ دیکھتے نہیں میرے، وہ نہیں دیکھتا کچھ بھی، ابھی تک نہیں دیکھ رہے وہ بالکل بھی، کبھی نہیں دیکھا. اوکے. میں نے کہا اب شاید کچھ سالوں میں چینج ہو گیا کوئی دیکھ. آر یو ہیپی ود دا اسکرپٹس جو آپ کو مل رہی ہیں آج کل، یا آپ اس میں سے بہت پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے؟ میں پک اینڈ چوز اتنا کرتی ہوں کہ بائی دا ٹائم آئی گیٹ دا اسکرپٹ دین آئی نو. میں پہلے پوچھتی ہوں کہ رائٹر کون ہے، ڈائریکٹر کون ہے، اس میں ایکٹرز کون ہوں گے، کہانی کا آؤٹ لائن پہلے مجھے بتائیں. مجھے پوری اسکرپٹ نہ بھیج دینا، پہلے ون لائنر بھیجیں. دین اف آئی تھنک دیٹ اٹس اے میسیج دیٹ آئی وانٹ ٹو کیری، دین آئی سے اوکے. اینڈ اٹ یوزلی ٹرنز آؤٹ کہ بھائی ڈیسیجن صحیح ہوتا ہے. آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ مجھے یاد آ جاتی ہے شمیم کی باتیں. کیا بات، ہمیں بھی شیئر کریں اگر وہ شیئر کر سکتے ہیں. کبھی اسکرپٹ میں کوئی ایسی بات آ جائے جو ان کو گوارا نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے ایک فراؤن بنتا ہے بڑا اچھا سا. اچھا. یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ جب یہ ایسی ہے ہی نہیں تو یہ ایسی بات کہہ کیوں رہی ہے؟ پھر میں ادھر ادھر نکل لیتا ہوں کہ یہ آپ کے اسکرپٹ کے ساتھ بھی ہوا؟ پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ان کو نہیں پکڑا؟ پکڑا ہے کئی دفعہ، پکڑا ہے. یہ کیسے لکھا؟ کئی دفعہ تو نہیں پکڑا، کبھی کبھار کچھ کہا ہوگا کہ اتنی مشکل اردو کیوں ہے یہ. ویسے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کے شمیم کے ساتھ آپ جب کام کریں تو آپ کو ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے. خدا کی قسم ایسا کھانا پکاتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اچھا، وہ آپ لے کر آ رہی ہیں؟ بالکل لاتی ہیں بھائی. اوہو ایسے مزے کی چیزیں. کیا بیسٹ ہے؟
ایک دفعہ کوئی سبزی لائی تھی اچھا. اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ پورا ڈبہ میں ادھر کہیں کر دوں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ٹیبل پہ سارے لوگ ہی سبزی کھانے والے, میرے ان کے سیٹ کے اوپر نہ چکن آ سکتا ہے نہ گوشت, تو اب یہ لے آتی ہیں ایسی چیزیں پکا کے. تو اس دن میری اتنی نیت تھی کہ میں یہ ڈبہ آگے نہ کھسیں. کون سی سبزی تھی؟ مجھے یہ یاد نہیں ہے کون سی سبزی تھی, مگر ذائقہ یاد ہے. آپ کچھ کہہ رہی تھی محمد احمد صاحب کے بارے میں, اسکرپٹ کے بارے میں یا ان کے بارے میں کچھ, جب یہ آپ کے فراؤنڈنگ کی بات کر رہے تھے اور آپ کی. ہاں نہیں, میں کہہ رہی تھی کہ اردو کے حوالے سے دیکھو, آئی ایم ناٹ این اردو اسپیکر. مائی مدر واز فرام بامبے, مائی فادر واز فرام مدراس. تو بٹوین دا ٹو آف دیم ہماری کوئی اردو, وی ڈنٹ گرو اپ ود ویری کریکٹ اردو. تو کیا بولتے تھے آپ لوگ؟ اردو ہی بولتے تھے, لیکن کوئی اتنی سلیس نہیں ہوتی تھی, اور بڑی سمپل اردو ہوتی تھی. اردو انگریزی مکس ہی بولتے تھے جیسے نارملی ہوتی. اردو میں نے سیکھی ٹی وی میں آ کے, تلفظ میں نے اپنا صحیح کیا ٹی وی میں آ کے. تو نہیں شمیم, ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹی وی پہ اب جس طرح کے لوگ ہیں. میں پی ٹی وی کا زمانہ کہہ رہی ہوں, اس وقت طارق عزیز اور اسلم اظہر اور وغیرہ, وہ بہت انہوں نے مجھے سکھائی. حوا کے نام کیا تھا, حوا کے نام کیا تھا. ہاں ہاں ہاں. ساحرہ کاظمی کے ساتھ. ساحرہ کاظمی کا ڈائریکٹر تھی شاید. ہاں 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 ہاں. اور برزخ ایک پلے تھا. برزخ بھی تھا. ہاں. آپ کو کیسے پتہ نہیں ہوگا, بتاؤ. میں کہہ رہا ہوں جب سے کہ میں حد ہو گئی. شمیم ہلالی یاد کیسے رہتی ہیں چیزیں؟ کیوں نہیں یاد رہے گا, حد ہو گئی. کچھ نہیں یاد رہتا. آپ کا ایک قصہ بڑے مزے کا ہمیں نا اسفین نے سنایا ہوا ہے, جو آپ ٹیبل کے نیچے گھس کے لکھ رہے تھے. یہ تو بہت ہوا ہے میرے ساتھ. بہت مزے کا. کیوں ٹیبل کے نیچے کیوں گھس کے لکھ رہے تھے؟ اس دن بڑی شامت آئی ہوئی تھی, انہوں نے ایپیسوڈز پوری لکھی نہیں تھی, اور یہ ٹیبل کے نیچے چھپ کے نا جلدی 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 ایپیسوڈز لکھ رہے تھے. اب یہ دیکھو کمال. ہاں, اور پورے آفس میں ایک دھماکہ مچا ہوا تھا, کہاں ہے محمد احمد صاحب ایپیسوڈز کا. میں صحیح سنا رہی ہوں نا قصہ, کیونکہ میں نے بھی قصہ کافی دن پہلے سنا تھا, بٹ اٹ واز سو ہلیریس, اٹ واز سو فنی ٹو ہیئر. آئی couldn't imagine that he look at the skill of somebody who can do something like this, کہ آپ کھٹا کھٹا اسکرپٹ مطلب پورا آفس سیکھ رہا ہے اور یہ ٹیبل کے نیچے گھس کے, میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں, آپ یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں, یہ ایسے ہی بیٹھے, اور وہ اس سے پوچھ رہے کیوں بھائی کیا ہوا, لگ بھی رہے ساتھ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیوں کیا ہوا, کیا سین ہے, کتنا غصہ ہے ابھی, چل نکل سکتا ہوں یا نہیں نکل سکتا. غضنفر تھا نا. اچھا. اور غضنفر کا غصہ آپ کو معلوم ہے کیسا تھا؟ نہیں, غضنفر کے غصے سے میں واقف نہیں ہوں, بیکاز غضنفر میرے ایک مرحوم بھائی حسنات تھے, اس کا بہت دوست تھا, تو آئی اونلی نیو ہم ایز حسنات, ہچیز فرینڈ. تو آپا آپا کر کے وہ تو آپ دونوں نے اتنا ماشاء اللہ سے اتنے لمبے عرصے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں نے پی ٹی وی کا ٹائم بھی دیکھا, پھر پورا ایک جو ایولیوشن آیا ہے ہماری انڈسٹری میں, پرائیویٹائزیشن ٹو اب یو نو فیو چینلز ڈومینیٹنگ دا انڈسٹری, پورا ایک ایرا آپ لوگوں نے دیکھا ہے. آج کل کاسٹنگ میں سوشل میڈیا پریزنس ایکٹرس کی بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ جب آپ کسی کو کاسٹ کریں تو ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی ایک سوشل میڈیا پریزنس ہو, they are loved by people. sometimes وہ لے جاتی ہے پرائیورٹی اوور ٹیلنٹ. یہ بھی دیکھو, یہ تو ڈائریکٹرز کا مسئلہ ہے نا, ہم ایکٹرز, ہم ایز ایکٹرز ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں پی ٹی وی کے ٹائم پہ, یا بیچ کے ایرا میں سوشل میڈیا ہی نہیں تھا تب, لیکن تب یہ کہ اگر لوگ زیادہ پاپولر ہیں, زیادہ خوبصورت ہیں, تو اس کی بیسس پہ کیا یہ ہوتا تھا, یا یہ آج کل کی ہی پیداوار ہے اور پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں انڈسٹری میں؟ نہیں, بالکل نہیں تھی. نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. پی ٹی وی کا زمانہ جب تھا تب تو کوئی اور چینل تھا ہی نہیں نا, اور پی ٹی وی کے مطلب ایک ہی چینل ہوتا تھا, اور اس میں ڈرامہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوا کرتا تھا. میں جب شروع ہوا تھا, آغاز ہوا تھا پی ٹی وی کا, تب کی بات کر رہی ہوں. ہفتے میں ایک بار ڈرامہ ہوتا تھا, اور کئی اسٹیشن تھے, جیسے اسلام آباد واز ناٹ این انٹرٹینمنٹ اسٹیشن, وہ انفارمیشن کے لیے ہوتا تھا, تو وہاں سے تو بہت ہی کم ڈرامے ہوتے تھے تو لاہور کراچی سے ہوتے تھے. تو ایسی کچھ بھی کاسٹنگ میں چیزیں آپ کو نہیں نظر آتی تھیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس زمانے میں اردو خاص طور پہ اگر کچھ ایکٹرز تھے بھی تو وہ تھیٹر سے آئے, اور جو تھیٹر سے آئے تھے تو اس وقت اردو پہ بہت زور ہوتا تھا, لہجے پہ بہت زور ہوتا تھا. شکل صورت تو ہمیشہ کے ہم لوگ حسن پرست ہیں ہی, اس کے باوجود بعض چہرے ایسے تھے کہ جن کو آپ کہیے کہ بھئی آپ وہ معمولی شکل صورت کے, مگر وہ پھر اداکار بہت بڑے تھے. اس وقت لوگ اداکاری کو پہچان لیتے تھے کہ اس آدمی کی بے شک شکل و صورت وہ والی نہیں ہے, مگر اس میں
اداکاری کا Talent ہے, بہت talent ہے. ہاں. تو ایسے کئی نام ہیں جو جن کو آپ کہیے کہ بہت بڑے اداکار، نثار قادری صاحب تھے، تو بہت سارے لوگ سلیم ایسے. ناصر. خیر سلیم ناصر بھی Not conventional good looks تو نہیں تھے, ہاں، but he was an مگر amazing actor. brilliant actor. Yeah, brilliant. تو خواتین میں البتہ میں نے یہ دیکھا کہ خواتین زیادہ تر اچھا، ٹیلی ویژن اس معاملے میں بڑا لکی بھی رہا کہ اس میں ہمیشہ پڑھی لکھی لڑکیاں جب بھی آئیں تو زیادہ تر بہت اچھی فیملیز کی اور بہت پڑھی لکھی لڑکیاں آئی تھیں، جیسے خالدہ ریاست ہو گئیں، عظمیٰ گیلانی ہو گئیں. یہ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے اور بہت شائستہ اردو بھی بولتے تھے، اور خالدہ تو انگریزی بھی پھر اتنا ہی اچھا بولتی تھیں. تو اس وقت میرا نہیں خیال، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز نہیں تھی، یہ جو اب انسٹاگرام فالوز لے کے آپ کاسٹ کر رہے ہیں، ورنہ اس وقت بھی یہی حال ہوتا جو آج ہے. بٹ از اٹ ٹرو، یہ واقعی ہے کاسٹنگ میں آپ لوگ جو دیکھتے ہیں جی اپنے اب آس پاس؟ ایسے ہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ کاسٹنگ کیسے ہوتی ہے. اب دیکھا جاتا ہے کہ فالوز، کیونکہ اب اگر آپ کمرشل بھی فرض کرتے ہیں تو وہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سوشل پیج پہ اس کو شیئر بھی کرنا اچھا ہے. ہاں وہ تو یس اسٹوریز میں ہاں، feed پہ تو وہ یہ اہمیت ہو گئی ہے. نئے ایکٹرس کو کیا ایک دو باتیں آپ کہنا چاہیں گے وچ یو تھنک کہ ول گائڈ دیم ان دیئر کریئر، ان کے لیے اچھا ہے؟ کوئی ایک دو چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں گیون یور ایکسپیرینس، کچھ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں کرنی چاہیے، ڈیٹریمنٹل ہیں آگے جا کے آپ کے اپنے لیے بھی اور انڈسٹری کے لیے بھی؟ دیکھیں نئی جنریشن کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، انہوں نے وہ کرنا ہے جو وہ سوچ کر آئیں. کوئی اکا دکا ہے سن بھی لیتے ہیں. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے عرصے میں اگر نئے لوگوں میں مجھے اب جا کے ایک لڑکی ایسی نظر آئی جس کے اوپر میں رک گیا، میں نے کہا یہ بہت اچھی ایکٹر ہے، اوکے، بہت اچھی ایکٹر ہے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایسی لڑکیاں ہیں جو بہت جن میں ایکٹنگ بہت یعنی پیور ہے، جو صرف ان کا پیشن ہی صرف ایکٹنگ ہے، پھر وہ کیئرلیس ہو جاتی ہیں اپنی لکس کی وجہ سے، وہ توجہ ہی نہیں دیتی، وہ اپنے کریکٹر پہ اتنی توجہ دیتی ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ چاہے کسی بھی حلیے میں بیٹھی ہوں، اگر وہ آپ کے سامنے ایکٹنگ کر رہی ہیں تو آپ کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں ہوتی، آپ صرف ایکٹنگ ہی دیکھتے ہیں ان کی. وچ از گڈ نا. وچ از یہاں پر آ کے نا میں بڑا پھنستا ہوں. کیوں؟ مجھے لگتا ہے شو بزنس نام ہی ریپر کا ہے. لیکن پھر ہم تو اسی چیز کو نہیں بات کر رہے جس کے اگینسٹ ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوکس اینڈ یہ آرٹیفیشل اسٹینڈرڈ جو ہیں اور اس سے ہم آپ پھر اسی کی طرف نہیں ہم جانے. بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا لکس کا ایکچولی ایکٹر کا نہیں ہوتا، یہ کام ہوتا ہے آپ کی جو اسٹائلنگ کر رہا ہے سیریل کی، اوکے، یہ اس کا کام ہے. وہ لڑکی اپنے صرف اپنی اسکل کے اوپر کام کر رہی ہے، وہ آپ کو وہ ایکسپریشن دے رہی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں، یا اس کیریکٹر کو اس نے باقاعدہ بنایا ہے، یہ اس کا کام ہے. لیکن پریزنٹیشن جو ہے اس مار کی کھا جاتی ہے. ہاں، وہ آپ کے پھر آپ کے جو اسٹائلسٹ ہوتے ہیں یا جو آپ کی وارڈروب کر رہا ہے، جو میک اپ ڈیسائڈ کر رہا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ اس کو کیسے پریزنٹ سو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اوور آل اپیئرنس آف این ایکٹر، ہم ایک پرٹیکولر کیریکٹر میں کیسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، رائٹ؟ ٹو بی اسپیسیفک. مجھے بتائیں رابعہ، مجھے یہ بات ہے جس پہ بحث ہونی چاہیے کہ ہماری عوام جو ہے وہ کیا اچھی شکل کی طرف زیادہ جلدی راغب نہیں ہوتی بنسبت اس کے کہ ایک ایسی شکل ہو جس کے پاس جو معمولی شکل ہے. اور وہ یہ آج کل کی بات ہے، یہ پرانی بات میں نہیں کر رہا، جب جس زمانے میں اداکاری کو فوقیت دی جاتی تھی. آج کل اچھی شکل کی جانب ہم فوراً راغب ہو جاتے ہیں، اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. معمولی شکل کا شخص جو ہے وہ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا ہو تو ہم اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. بہت حد تک صحیح ہے، مجھے لگتا ہے لگ بھی ایک رول پلے کرتی ہے اس میں. کچھ ایکسیپشنل کیسز میں نے دیکھے ہیں، وہاں بھی دیکھے ہیں، بٹ بہت حد تک آپ کی بات صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس اگر ایکٹنگ یا ایک واقعی ایکٹر آئے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی طرف پوری توجہ دیں، کیونکہ وہ ہے جو آپ کو پہچان بنائے گی آپ کی. وہ شکل یا وہ ہنر جو اس لڑکی کے پاس ہے، لڑکے کے پاس ہے، اس کو پریزنٹ کرنا آپ کی پروڈکشن کا کام ہے. اس پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ لڑکی تو نہیں، وہ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں بھائی بال اپنے بلو ڈرائی کرا رہی، کیوں تم ضد کیوں کر رہی ہو؟
کہتی ہے کیونکہ میں کیریکٹر پلے کر رہی ہوں, یہ میرا کام ہے, یہ مجھ کو میں آپ نے پوچھ لیا؟ ہاں میں نے پوچھ لیا. نہیں تو احمد یہ تو صحیح ہے نا, اگر کیریکٹر نہیں نتیجہ پھر کیا ہوا؟ اگر کیریکٹر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ لڑکی کی بلو ڈرائڈ بال ہو, مجھے تو اس بات سے بس یہاں آ جائیے اب اس پہ بات کیجیے. ہر کیریکٹر جو ہے وہ آئیڈینٹیکل یو نو بیچ کرلز لے کے پہنچی ہوتی ہیں لڑکیاں, غریب ہیں, امیر ہیں, میک اپ ہے, نیل پالش فل ہے, اور یو نو سبزی کاٹنی نہیں آ رہی ہوں. کیا ایسا نہیں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جو نئی جنریشن میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لکس کے اوپر انہوں نے دیکھنا چاہیے. میں کہتی کیوں, اگر ان کو ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں نا, اگر آپ ان کو کسی اور چیز میں تو نہیں دیکھ رہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا ہوتا ہے کہ اچھی ایکٹر یا اچھے ایکٹر کو اتنا کام نہیں ملتا جتنا اچھی لک کو کام ملتا ہے ہمارے یہاں. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں مار کھا جاتی ہیں بیکاز دے ڈونٹ ڈو دس, جو میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں, وہ نہ کرنے کی وجہ سے مار کھا جاتی ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر اچھی ایکٹنگ کوئی کر رہا ہو تو اس کو کبھی کام نہیں ملے گا. بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کہ لڑکیاں یا لڑکے بھی ہیں جو کہ ان کی لکس آر پرفیکٹ لیکن ان کی ایکٹنگ نہیں کوئی دیکھنے قابل نہیں ہے, تو پھر دے ڈونٹ بیکم گریٹ ایکٹرز. پھر رابعہ تو اتنے لوگوں کو انٹرویو کرتی ہیں. رابعہ پہ کہاں سے بات آئی؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس ایسے تو بے تحاشا میں نے انٹرویوز دیکھے. مشکل کی بات ہے اگر آپ کہیں کوئی, آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آئی ایم conventionally good looking. We are not going in that direction. We are not going. For the record, وہ بات out of context لی گئی تھی, وہ پورا ایسا نہیں تھا. میں نے سوال ان سے کچھ اور پوچھا تھا, وہ ریل صرف سوال کے بغیر گئی. Actually, I feel he was very brave to own up to this fact کہ ان کی لکس ان کو ایکٹنگ کے میں فائدہ پہنچا رہی ہیں. He was, I think not many people would admit it. Everybody would say نہیں میں تو اتنا ٹیلنٹڈ ہوں کہ مجھے یہ رول مل رہا ہے. He was brave enough to accept کہ مجھے جو مل رہا ہے اس میں میری لکس کا ایک رول ہے and I'm accepting it. So میں یہ سوچتی ہوں, آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں کہ ہماری یہاں لکس زیادہ میٹر کرتی ہیں بنسبت آپ کے ہنر کے. They are exceptional few cases, but yes, what you're saying is mostly right. I also feel ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو مجھے تھوڑا ایشو بھی ہے ڈراموں سے, جو آپ کے مین ہیرو ہیروئن ہے نا, ان کو تو آپ نے بڑا اچھا کر کے ڈالڈ اپ کر کے آپ نے پریزنٹ کر دیا. باقی کاسٹ کیسے آ رہی ہے آپ بھول گئے. مطلب مجھے ایک دو ڈراموں سے بہت, میں ان سے کہہ رہی ہوں یار یہ لوگ بھی تو آپ کے سپورٹنگ یا پیرالل لیڈز ہیں, ان کو بھی تو اچھے سے پریزنٹ کریں. تو یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں. جی بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جیسے کھانا سجاتی ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ, اس کو سجاتی ہیں باقاعدہ, آپ اس کو گارنش کرتی ہیں, اس میں چیزیں رکھتی ہیں, پھول پتیاں رکھتی ہیں, تو خوبصورت لگنے لگتا ہے. which doesn't mean that کہ آپ you do something which is not true to your character. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس ملک میں سپورٹنگ میں ایگری نہیں کرتی ہوں کس بات سے, وہ میں آپ کو میں دیکھیں میں ایگزامپل نہیں دے سکتی, ورنہ میں آف کیمرہ آپ کو ایگزامپل بتاؤں گی. ٹھیک ہے, جس ملک سے آپ کہہ رہے ہیں, جس ملک میں سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ ہی نہیں ہوتا, جس ملک میں ایڈیٹر کا ایوارڈ نہیں ہوتا, ڈی او پی کا ایوارڈ نہیں ہوتا, اس ملک میں اگر ہم بات کریں اچھے ایکٹر کی تو اچھے ایکٹر پہ آپ کو زیادہ توجہ اس لیے دینی چاہیے کہ وہ آپ کو وہ چیز دے رہا ہے جو ریکوائرڈ ہے. شکل صورت ریکوائرڈ نہیں تھی, اب ہو گئی ہے, اب ہو گئی ہے, تو پھر آپ اس کو اسٹینڈرڈ پہ لے آئیے, یہ آپ کا کام ہے. یہ عرض کر رہا ہوں میں آپ سے کہ شکل صورت انفارچونیٹلی ہم لوگ حسن پرست لوگ ہیں, ہم اچھی شکل کے ذریعے دھوکہ کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. معمولی شکل کے آدمی سے ہم دور دور رہتے ہیں کہ خود بخود ہمارا ولن ہمیشہ بدصورت ہوگا, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دھوکہ اس سے جلدی کھا لیں گے جس کی شکل صورت اچھی, زیادہ اچھی ہے. ٹرو, شکل و صورت میں آ جائیں گے آپ. آداب عرض ہے. اچھا, ہمیشہ یہ ہمارے یہاں بحث ہے کہ آڈینس رسپانسبل ہے یا چینل اینڈ پروڈکشن ہاؤس رسپانسبل ہیں فار ٹاکسک ڈراماز اینڈ ساس بہو والے ڈرامے جو آ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر ہم بہت سے ڈرامے ایسے دیکھتے ہیں جہاں پروڈکشن ہاؤس یا چینل نے انیشیٹو لے لیا ہے آف کریٹنگ سم تھنگ وچ از ڈفرینٹ, جس میں ساس بہو نہیں ہے, ٹاکسک نہیں ہے, جس میں ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں ہے, ارسپانسبل کانٹینٹ نہیں ہے, لیکن پھر اس کو آڈینس نہیں دیکھ رہی ہے. ہو از پلئنگ واٹ رول ان یور اوپینین, آڈینس اینڈ چینل, کون زیادہ رسپانسبل ہے, کس کا کتنی حد تک اس میں
رول ہے پلے کرنے میں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ the channels are responsible for this. بھائی ان کو ضرورت کیا ہے کہ ہر دفعہ اسی طرح کے وہی اسٹینڈرڈائز جو ہے وہ ڈرامے دکھاتے رہیں, اور ٹاکسک ریلیشن شپس اینڈ غلط ویلیوز جو ہیں آپ پروموٹ کر رہے ہیں. وہ تو یو کانٹ سے دی آڈینس وانٹس اٹ, تو اسی لیے آپ ایک کے بعد ایک اسی طرح کے ڈرامے پریزنٹ کریں. بھئی آپ نہ کریں, اچھا کام کریں تو کوئی کیا لوگ انکار کریں گے دیکھنے سے؟ دیکھیں گے, پھر بھی دیکھیں گے. پروسیس کرتے رہیں, ایونچولی آڈینس ٹرین ہو جائے گی. تو ٹرین ہونے کی بات نہیں ہے بھئی. آپ اف یو آر اے چینل یو ہیو ٹو بی اے رسپانسبل چینل, کہ آپ کس طرح کے ویلیوز جو ہیں وہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں, کس طرح کی لائف اسٹائل آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں. دیٹ یو ہیو اے بگ رسپانسبلٹی. یو کانٹ بلیم اٹ آن دی آڈینس آل دا ٹائم. اوکے, آپ کیا کہیں گے محمد صاحب؟ چینلز اوکے, آڈینس کو نہیں آپ کریں گے. دیکھیے, اگر چینل نے دیا اور آڈینس نہیں دیکھ رہی اس پہ, آپ آڈینس کو کچھ نہیں ہولڈ کر رہے رسپانسبل. دیکھیں وقت لگے گا. اوکے, اگر آپ ایک ٹاکسک ہسبینڈ والا ڈرامہ ہٹ ہو گیا تو ہماری تو عادت ہے کہ وہ بھیڑ چال ہم لوگ فالو کرنا شروع کر لیتے ہیں. ان کو بزنس مل گیا تو وہ تو اسی کو بنائے چلے جائیں گے, وہ اسی کو بنائے چلے جائیں گے جب تک لوگ اس سے عاجز نہ آ جائیں. تو چینلز اگر اپنا معیار گراتے ہی نہیں, اوکے, ٹھیک ہے, آپ کا جتنا پہلے ڈرامہ بنتا تھا وہ سارے لٹریچر سے ہی ڈرائیو ہوتا تھا. اب جو کلاسکس تھے ان میں سے نکالنا, یا ایسے لوگ لکھا کرتے تھے جن کو اردو پہ بھی مہارت ہے, لٹریچر پہ بھی مہارت ہے, تو وہ کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز لکھتے ہی نہیں تھے. تو لوگ عادی تھے اسی چیز کو دیکھنے کے. پھر آ گیا اسٹار پلس. پہلے ہم برباد ہو رہے تھے, انہوں نے آ کے اس پہ آخری ہتھوڑا مار دیا. اب وہ سینسیشن کے پیچھے دنیا دوڑتی ہے نا, وہ اس چیز کی, جیسے اگر بہت ہی کوئی آپ ریئل سا پلے بنائیں گی تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ, میں تو سامنے مثال بیٹھا ہوں آپ کے, سینسیشن آپ ڈال دیں. جیسے کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ یوٹیوب پہ ڈالیے کچھ اور پہلے ایک لڑکی کی چیخ سنا دیجیے, وہ فوراً لوگ چیخ کی طرف آ جائیں گے اور اس کو آپ کی پوری چیز دیکھیں گے. یہ آسان تھا. تو ہم لوگ عادی ہیں شارٹ کٹس کے, آسان چیزوں کے, جس پہ جلدی پیسہ بن جائے. تو جلدی پیسہ بننے کے لیے آپ کو سینسیشن ہی بنانی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ ولگیرٹی کی حد تک گر گئے ہیں اب, جس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں. کل بھی وہ بہنوئی سے چکر چلا رہی ہے, میں حیران رہ جاتا ہوں دیکھ کے. لیکن وہ اس کو غلط بھی تو پروف کر رہے ہیں. میں ایسے اگر آپ سے وہ کروں, اگر مطلب وہ یہ بھی تو دکھا رہے ہیں کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مے بی یہ ہوتا بھی ہو. دیکھیے ایسا ہے نہیں نا. اوکے, آپ نے ایک آدھ دفعہ کہہ دیا یہ بات, ضروری ہے کہ اب آپ ہر ڈرامے میں یہی حرکت کریں؟ یہی ریلیشن شپ سے کہا ہے. آپ کو اپنے ہی جو قریب کے رشتے ہیں ان پہ سے اعتبار اٹھ جائے کہ اب آپ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھیں گے. اب کتنی لڑکیاں تو ایسی ہیں جو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں اس خوف سے کہ جس سسرال ہوگا ہی برا. آپ لوگوں کا خیال ہے ڈرامے تھاٹ پروسیس چینج کرتے ہیں, لوگوں کے خیالات کو چینج کرتے ہیں؟ بیکاز یہ بھی بڑی بحث ہے. کچھ کہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں, ایک تو یہ کہ آپ اس آڈینس میں نہیں ہیں, آپ آڈینس نہیں, ایک تو یہ سننے کو ملتا ہے, اور دوسرا یہ کہ نہیں ڈرامے انٹرٹینمنٹ کے لیے, یہ کوئی ہم کوئی سوسائٹی کو چینج کرنے نہیں آئے ہیں. نہیں, آئی تھنک ہر ڈرامے میں آپ سبق سکھانے تو نہیں بیٹھ جائیں گے, لیکن یہ کہ اگر آپ کا ایک جنرل میسج جو جا رہا ہے اگر وہ صحیح ہے, اس میں آپ اس طرح کی نہ وائلنس زیادہ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اتنے پیورٹن ڈرامے آپ دکھائیں جس میں کوئی یعنی کہ ریالٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں, ویسا بھی نہیں میں کہہ رہی ہوں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جو ریئل لائف کے سچویشنز ہیں وہ دکھائیں, رادر دین کریٹنگ دیز سپر اوبر گلیمرس اینڈ اوبر رچ اینڈ اوبر یہ کس طرح کی سوسائٹی, اور پھر ان میں ڈیوینٹس اور عجیب سی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ there's anything to be gained. مگر یہ بات درست ہے کہ ڈرامہ وہی دیکھا جاتا ہے جس میں سینسیشنلزم ہے, وہی دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ بالکل وہی سچویشنز, وہی ڈائلاگز, وہی سب کچھ ہے, مگر آپ وہی کہانی نئے چہروں کے ساتھ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں سکون سے. نہیں, میرے خیال میں چینلز کا اس طرح سے رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لوگوں میں شعور ایک پیدا کرنے کا ان کا کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دکھائیں اچھا کام, تو لوگ اپریشیٹ کریں گے اور دیکھیں گے. یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ دی آڈینس ایز ویل نا. اگر آپ یو آر جسٹ گوئنگ بائی واٹ یو آئی ایم سوری ٹو سے ان ایجوکیٹڈ آڈینس از ڈیمانڈنگ, تو بس آپ سارا وقت اسی کو پینڈر کر رہے ہیں, وہی جو چاہتے ہیں وہی اسی طرح کا آپ بناتے تھرڈ کلاس مال بناتے جائیں اور دکھاتے جائیں, تو چینج کبھی نہیں آئے گا. چینج نہیں آئے گا. اور پھر واٹ از یور کنٹریبیوشن؟
how are you affecting a change? I mean, do you want this to continue endlessly कि इसी तरह की ऑडियंस हमारी रहे और कुछ अच्छा काम उन्हें देखने को ना मिले? अभी तो लग रहा है ऐसा ही है. ऐसे ही है. एक अभी तो तो ऐसे ड्रामे हो बहुत ज़्यादा गए हैं हर चैनल पे, हर चैनल में इज़ अ ड्रामा चैनल. कितने ड्रामे बन सकते हैं भाई? बन रहे हैं लेकिन बन रहे हैं. तो फिर उसमें 90% तो ऐसा ही फिर. यानी अगर आप बैठी हो और आप चेंज करती जाएं, आप जैसे ही किसी भी जाएंगे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, हर चैनल पे आपको यही जुमला मिलेगा, फौरन टक 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 यही जुमला मिलेगा. मुझे लगता है शादी के अलावा कोई मसला है ही नहीं. ड्रामे में हीरो हीरोइन की शादी कैसे करवानी है, बस यही बताना है. दैट इज सो ट्रू. अब आप बोल रहे हो तो मुझे हिट कर रहा है, और तो मुझे पता है, लेकिन मुझे और ज़्यादा हिट कर रहा है कि हाँ, उस ड्रामे में भी मसला यही है कि हीरोइन की शादी होगी कैसे. एक्चुअली 3 टॉप के ड्रामों में इस वक्त यही हो रहा है. बिल्कुल यही है. यही हो रहा है. इसके अलावा एक जगह शादी हो गई है तो हम सोचें शादी सर्वाइव कैसे करेगी, एक जगह शादी हुई नहीं है. सो इट्स ऑल अराउंड शादी. यू आर राइट. इसके अलावा कोई मसला नहीं. माँ बाप हैं, बूढ़े हैं अगर, तो उनको मौत पड़ी होगी कि बेटी की शादी नहीं हो रही, और नहीं होगी तो वो मर जाएंगे. और अगर बेटी की शादी हो गई है तो कब वक्त वो फिर घर आ गई है, बैठ गई है ये आके, उसके उसके गम में मर जाएंगे. Yeah. तो माँ बाप आमतौर पर वैसे भी ड्रामे में इसलिए होते हैं कि लड़की को जब ज़्यादा मजलूम करना हो, हमदर्दियाँ ज़्यादा लड़की के साथ लानी हो, तो मार दो. तो एक बैंड भी आ जाता है, लड़की का कैरेक्टर भी मजबूत हो जाता है कि भाई चलो अब तो बिल्कुल ही अकेली हो गई, चलो अब बेचारी. हाँ. तो बेचारी माँ बन बाप गई. वो इसलिए होते हैं आमतौर पे. माएँ तो खैर फिर भी दुआएं वो मांग लेती है बैठ के. बाप को तो डायरेक्टली हो. बाप को तो सीधा पहुंचा दो जी, अब लड़की अपने ओन पर हो जाए. Vulnerable. वैरायटी लाना चाहेंगे. सर मैं कह रही थी कि अगर एक तो मेरे ख्याल में कुछ पाबंदियां भी हैं. अगर हम ज़्यादा ओपन होते हैं हमारे टीवी चैनल्स के, यानी कि पॉलिटिकल ड्रामास हो सकते या इस तरह के इजाज़त होती इस तरह के कहानियाँ भी लिखने के बारे में, तो शायद हो सकता है कि मयार बेहतर होता. नहीं, अब लोग वो भी- इंटरेस्टेड नहीं हैं. नहीं, क्यों नहीं देखिए interested अब हैं? आप कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर लीजिए. हाँ. कॉन्ट्रैक्टर्स वही वाली बात है कि ड्रामे 2 ही तरह के बन रहे हैं. मुझे लगता है कि ब्रिज के इस तरफ के लिए और ब्रिज के उस तरफ के लिए. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको बहुत मज़े का लगेगा. जैसे मूवी थी केक, ब्रिज के इस तरफ के लोग. नीश ऑडियंस थी उसकी. हाँ. बाकी जो इस तरफ की ऑडियंस है वो यही देखना चाहती है कि हीरोइन जो है इसकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, और इससे ना हो जाए, हो जाएगी तो फिर सर्वाइव कैसे करें. और शादी के अलावा कोई मसला नहीं हमारी जिंदगी. कहीं नहीं है ना. आप ये देखें कि वो फूड़ दिखा रहे हैं, चलो भाई लड़की को कि लड़की बहुत फूड़ है और लड़की की अम्मा भी फूड़ है, मगर घर आप देखेंगे तो स्पीक एंड स्पैन सरबट तक नहीं पड़ी होगी कहीं. तो है ही नहीं ना सोचने की, वो है ही नहीं, सलाहियत ही नहीं है. शादी करवाना है वो करवा ही देंगे. अच्छा बताएं, राइटर्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है कंटेंट की अच्छा या बुरा होने में? क्योंकि बहुत दफ़ा आप लोग भी तो एग्री कर लेते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जो चैनल आपको डिक्टेट कर रहा होता है, या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं. मैंने तो सारी कोशिशें कर ली, लेकिन तो गिव अप कर अच्छा दिया राइटर जो है वो बहुत ही नीचे गिर के भी अगर लिखे, अच्छे राइटर की बात करूं, तो भी वो ऐसा नहीं लिख सकेगा जो आजकल चल रहा है. सो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ी बचत कर लेते हैं. मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं फिर भी बच जाऊं. कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स पे अगर आप हम नाम लिए बगैर बात करें तो आपके स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया. सो ये ऑप्शन क्यों नहीं था आपके पास कि आप छोड़ के चले जाते, या आपने खुद चूज़ किया कि नहीं ठीक है मैं इसको जितना बेहतर बना सकता हूँ बनाऊँगा, वर्किंग इन दीज लिमिटेशंस? इज दिस द थॉट प्रोसेस जो चल रही है आपके साथ? देखिए होता तो ऐसे ही है. मैंने बात की आपसे कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट में अब एक लाइन राइटर को चाहिए कि वो ऐड करवाए कि कोई चीज़ भी मेरी मर्ज़ी के बग़ैर चेंज नहीं की जाएगी, या कम से कम मुझे बताए बग़ैर चेंज नहीं की जाएगी. तो ये मेरी गलती थी कि मैंने ऐसा नहीं किया. मुझे चाहिए था कि मैं खलीलुर रहमान कमर जो है वो है ना इस तरह के देखिए, राइटर वो- जो कि वो तो नहीं, एक वो लाइन- एक एक लफ्ज़ लाइन भी एक नहीं। लफ्ज़ नहीं आगे पीछे करने देते. जी. तो वो अक्लमंद हैं, हो सकता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बात लिखी हो हुई है. सकता है, हाँ. हो सकता है, ऐन मुमकिन है. तो मैंने तो क्योंकि मैंने हमेशा अपने दोस्तों के लिए ही लिखा ज़्यादातर. मेरिन के लिए लिखा, मरीना के लिए लिखा, ये जितने भी लोग हैं तो ये वो लोग हैं जो खुद ही स्क्रिप्ट को एक बाइबल बना लेते हैं. तो उनके साथ आपको कोई मसला नहीं हुआ उनके था? साथ कभी कभी ऐसा हुआ नहीं, बल्कि वो बहुत बेहतर बना देते हैं Okay. मेरे लिखे हुए को. ठीक है.
تو ایسے لوگ جو اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بھی پروو کرنے کے دور میں ہوتے ہیں, تو ان کے ہاتھ اگر کوئی چیز لگ جائے تو پھر وہ اس پہ تجربے ہی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ تجربہ عام طور پہ یا تو ایسا ڈائریکٹر ہو جس نے پہلے کچھ لکھا ہوا بھی ہو خود, تو اندازہ ہوگا, اس کو اندازہ ہوگا کہ بات کیا کہنی ہے اور کیا کہی جا رہی ہے, تو وہ پھر بھی شاید کچھ کر لے. لیکن ہم کامیڈی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ کامیڈی میں ہم پھکڑ بازی بھی ڈال دیں گے تو چل جائے گا, ہم اوور ایکٹنگ کر لیں گے تو چل جائے گا. ایک کامیڈی سب سے مشکل ہے, سب سے مشکل چیز, سب سے مشکل ہے اچھی کامیڈی ویری سینسٹیو ٹاپک ڈیلیور اینڈ جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جائے دونوں چیزوں میں, یو نو ٹاپکس کیا ہے, کس طرح کریں, اینڈ موسٹ افیکٹو میڈیم آلسو آئی فیل, یو نو. اچھا, ماشاء اللہ سے آپ دونوں شادی شدہ زندگی بڑی اچھی ہے, بڑی لمبی ماشاء اللہ. آپ اپنے آس پاس کے نئے کپلس کو آج کل دیکھتے ہیں, کیا ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے مسنگ ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ میرج کو اب انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس میں ہمارا اعتبار ختم ہو گیا ہے, اسپیشلی ینگ جنریشن کا؟ مجھے لگتا ہے کہ سمجھوتے ختم ہو گئے ہیں, پیشنس ختم ہو گئی ہے. اور اس میں بھی میں ٹی وی کو بہت ایک بڑا وہ دیتا ہوں کہ طلاق کے لفظ کو اتنا کامن کر دیا ہے کہ یوں طلاق ہوئی اور یوں اگلی شادی ہو گئی. ان ریالٹی آلسو آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ وے, مے بی ڈائیورس ہونا اتنا آسان ہو لیکن دوسری شادی ہونا اتنا میں آسان وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی پہ ایسا لگنے لگا ہے کہ ڈیورس لے لینا یا دے دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ جو ریلیشن شپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا, ایک دوسرے کو اسپیس دینا, ٹرسٹ کرنا, یہ لگتا ہے کہ اب آج کل یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. لڑکی کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے, لڑکے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں نبھ رہی تو ہم کوشش بھی کیوں کریں. وہ پیشنس, ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت, ایک دوسرے کے لیے خود کو بدلنے کا وقت, وہ نہیں ہے اب کسی کے پاس. آپ کیا کہیں گی؟ میرے خیال سے ایک حد تک پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بہت ساری ایسی ریلیشن شپس تھیں جو عورتیں تھیں وہ برداشت کر رہی تھیں بہت کچھ. اب یہ ہے کہ ایز دے ہیو بیکم مور انڈیپینڈنٹ اکنامکلی, فائنینشلی, اور ان کا دے آر ایبل ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. آئی تھنک وہ اپنے فیصلے لینے میں, ایسے فیصلے مشکل فیصلے, حالانکہ کوئی آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے طلاق کے لیے کہنا, لیکن وہ پھر ان کی برداشت اس لیے بھی کم ہے کیونکہ میرے خیال میں عورتیں بہت بدلی ہیں لیکن مرد جو ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ابھی تک نہیں بدلا یا کم بدلا ہے. وہ میرے خیال میں ان کی ایکسپیکٹیشنز ایک عورت سے وہی ہیں جو شاید پہلے بھی بہت ہوا کرتی تھی. وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ اچھی بھی لگے, سب کچھ کرے, گھر بار کا بھی دیکھے, لیکن میاں کو چیلنج نہ کرے, میاں کو کچھ. تو یہ کئی دفعہ اٹ ڈزنٹ ورک آج کے زمانے میں. ہاں, آج کی لڑکی کے لیے اٹ ول ناٹ ورک. آج کی لڑکی کے لیے. ویئر ایز آلسو آئی تھنک کہ کئی دفعہ رسپانسبلی بھی لڑکیاں بیہیو کرتی کہ یو نو ذرا سا بھی ان میں قوت برداشت نہیں رہا کہ بھائی یہ اگر آپ نے, اسپیشلی اگر بچے ہو جائیں پھر تو آپ کو بہت, کیونکہ ان کی زندگی کے بارے میں اب آپ نے سوچنا ہوتا ہے. تو ایک حد تک ہاں ٹھیک ہے, آسانی بھی ہو گئی ہے لڑکیوں کے لیے, لیکن تھوڑی سی برداشت ان کو بھی اب ہونی چاہیے. اور کیا ایک دو پازیٹیو چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں آج کل کی ریلیشن شپ میں, اور جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں پہلے کی جنریشنز میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے تھی, تب ان میں مسنگ تھی؟ کیا ایک دو اچھی چیزیں؟ دوستیاں بہت, کیونکہ ہمارے یہاں تو ارینجڈ ہو گیا سب کچھ. اب یہاں پر یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا ماحول ہے وہ بڑا مجھے مزے کا لگتا ہے, کیونکہ ہمارے زمانے میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا. یعنی شادی سے پہلے؟ ہاں, کہ ایک دوسرے کو جاننے کا بڑا وقت ان لوگوں کو ملتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں گروپس میں, فرینڈس میں, یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. اور دوسری یہ کہ شادی کے بعد ہی میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں جن کی دوستی برقرار ہے. اگر دوستی برقرار رہے نا تو پھر رشتہ اچھا چل جاتا ہے. تو وہ اور اچھی جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ کہ مٹیریلسٹک ایز سچ نہیں رہے, کہ وہ جو ہوتا تھا نا, ہاں لڑکے جس طرح پہلے جہیز کی ڈیمانڈس کرتے تھے اب نہیں کرتے.
اگر اس کو پڑھی لکھی لڑکی اور اس کی مل رہی ہے ایسی, تو میں نے نہیں دیکھا. میں نے کئی شادیاں ایسی دیکھی ہیں جو بالکل جہیز کے بغیر ہوئی ہیں اور بہت خوش ہیں. اور مجھے لگتا ہے لڑکیاں مٹیریلسٹک ہو گئی ہیں, دے آر ویری کلیئر کہ بندہ سیٹل ہونا چاہیے ٹو سم ایکسٹینٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ اکراس دا بورڈ, لائک یو نو دے آر کلیئر کہ سیٹلڈ ہو, ہمیں اچھی طریقے سے ہماری زندگی کو رکھ سکے. اب وہ نہیں ہے کہ محبت میں آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کر لی. مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑی ایک پرسنٹیج آ گئی ہے لڑکیوں میں, یہ بھی یہ سمجھ آ گئی لڑکیوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, آئی تھنک یو آر رائٹ کہ لڑکیاں بھی اب اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتی. وہ بھی آخر ان کے بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں, وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ آگے امپروو ہو, بالکل بنسبت جو کہ وہ سارا وقت وہ کمپرومائز کر کے گزر جائے. لیکن اچھی کیا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ واٹ آر دا 2-3 تھنگز دیٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ آج کل کی جنریشن کی ریلیشن شپ میں بہت اچھی ہیں جو ہمارے ٹائم پہ شاید نہیں ہوتی تھیں؟ ایک یہی اوپننس ہے زیادہ, اور پیرنٹس کی انٹرفیئرنس کم ہے. اور پیرنٹس بھی میرے خیال میں جو ماڈرن ینگ پیرنٹس ہیں وہ بھی اتنے وہ جہیز وہیز کا اب کوئی سلسلہ نہیں رہا ہے. وہ بھی پڑھے لکھے, لڑکیاں بھی یہی کوشش ہوتی کہ بھائی لڑکا جو ہے وہ پروفیشنل ہو, پڑھا لکھا ہو, اور لڑکی کی طرف سے, لڑکوں کی طرف سے بھی یہی ہوتی کہ بھائی لڑکی پڑھی لکھی ہو تاکہ یو نو شی کین بی اے پروفیشنل. یہ اچھی بات ہے کہ اب پروفیشنل عورتوں کو بھی جو ہے وہ مین آر ایکسیپٹنگ آف دیٹ کہ بھائی دے ول کنٹینیو ود دیئر کریئر. پہلے یہ ہوتا تھا, اکثر سنتے تھے کہ لڑکیاں میڈیسن کر کے بیٹھ گئیں گھر آ کے, یو نو بچے پیدا کر لیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. اینڈ ان فیکٹ اے لاٹ آف مین اسٹوڈنٹس یوز ٹو کمپلین کہ بہت کمپیٹیٹیو ہوتا ہے ٹو گیٹ انٹو میڈیکل یونیورسٹیز, اور وہ کہتے تھے کہ لڑکیوں کے لیے انہوں نے کوٹے رکھے ہیں کہ اتنی ان کو ملیں گی سیٹیں اور یہ ساری چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. تو یہ تو ہماری جگہ بھی گئی, اور یو نو حکومت کا بھی اتنا پیسہ ضائع ہوا ان کے اوپر خرچے میں. تو یہ اب ہے کہ دس از اے گڈ سائن کہ یو نو. اچھا, گرینڈ پیرنٹس کا رول کیسے چینج ہوا ہے آج کل کے زمانے میں؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ گرینڈ پیرنٹس کا رول, بھائی گرینڈ پیرنٹس ہیو اے ویری ایکٹیو رول ناؤ. دے آر بیبی سٹنگ سے لے کے اور ہوم ورک میں ہیلپ کرنا, اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی اے گرینڈ مدر. گرینڈ چلڈرن ہوا But is it more like disciplinarian یا spoil کرنا and all that? Are you become friends? کیا آج کل گرینڈ پیرنٹس بچوں کے دوست ہیں, بیسٹ فرینڈس ہیں, یا آپ زیادہ بیسٹ فرینڈس تو میرا نہیں, ان دا سینس دیٹ جیسے ماں باپ کے درمیان وہ ہو گیا ہے نا کہ بہت سے بیریئرس کم ہو گئے ہیں, بچے بہت اوپنلی بہت سے ٹاپک سے بات کرتے ہیں. کیا گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی چیز ہو رہی ہے؟ نہیں, آئی کانٹ سے دیٹ پرسنلی. پتہ نہیں, ہو سکتا کہ اور گرینڈ پیرنٹس آر کلوزر ٹو دیئر گرینڈ چلڈرن, لیکن آئی فائنڈ کہ دیر از اے نائس اوپننس. ان فیکٹ آئی ووڈ لائک سم آف دا کنونشنلزم ٹو کم بیک کہ بھائی تھوڑا سا تو لحاظ کرو, دادیوں میں آپ اس میں دوسرے اس میں جا رہی ہیں. اوکے, بٹ ان ٹرمز آف ٹاپک اور ان ٹرمز کے جیسے وہ ڈیل کرتے ہیں اس میں دے ڈیل بہت ہی انفارمل ہو جاتے ہیں, ضرورت سے زیادہ کیجول ہو جاتے ہیں بچے نا, بیکاز وہ ان کو لحاظ تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں, ان کو فرینڈشپ لگتی ہے. یہ واٹ اباؤٹ یو؟ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے بھائی. کیا میں بہت زیادہ اگر ان کے ساتھ لاڈ پیار کروں تو وہ بالکل ذرا سا بھی ڈسٹینس نہیں رہتا. تو آپ سخت نہ پھر وہ نہیں, بالکل بھی نہیں, وہی میں کہہ رہی ہوں, بالکل بھی نہیں. مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دور. کیوں بھائی؟ کندھوں میں سوار ہو جاتے ہیں. آپ اس چیز سے بھاگ رہے ہیں. بہت نہیں, میں بھاگ بالکل نہیں رہا. مجھے بہت 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 پیارے ہیں میرے, مگر کیونکہ جو ذرا بڑے ہیں وہ آسٹریلیا میں, جو یہاں والے ہیں وہ بھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ میں ان کے ساتھ, ابھی چھوٹے ہی ہیں, مگر وہ بہت عقل مند ہو گئی ہے یہ والی جنریشن, بہت زیادہ, بہت تیز ہوتی ہے. ایک تو کوئی سوال کرو تو مجھے لگتا ہے جواب بھی بڑے اسمارٹ آتے ہیں ان کے آگے. یہ وجہ ہے جو کہ آپ کیا بول رہے ہیں ان کو. نہیں, میں تو آئی ڈپینڈ آن دیم کہ میرا آئی فون دیکھ لو, یہ نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا, یہ کیسے ہوتا ہے, اور ایک سیکنڈ ہو ہی اچھا ان سے کچھ کہو کہ بھائی بیٹا یہ ذرا سے یہ نہیں چل رہا, فون دے دیں اپنا, میں کرتا ہوں. ارے بھائی تم کرو گے تو پھر دوبارہ مجھ سے, میں کیسے, تو مجھے سکھاؤ. نہیں, آپ فون دیں مجھے, فون دیں. ہاں, وہ سکھانے میں ٹائم ضائع نہیں کرتے بچے, کیونکہ ان کو نا جلدی کرنا, ہاں سب کچھ جلدی کرنا ہے. بالکل. آپ کے ڈراموں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے, وہ بھی نہیں دیکھتے. وہ تو باہر ہوتے ہیں نا, if I remember. ایک لاٹ تو باہر ہے, لیکن جو یہاں والے ان کے بھی کہاں اسکولوں اور ٹیوشن اور اپنے چیزوں سے, اپنی لائف سے ان کو فرصت نہیں ہوتی کہ دادی کے ڈرامے بیٹھ کے دیکھیں. So what do you do to spoil them? I cook for them. Whatever they like to. I know کہ ان کی کیا فیوریٹ چیزیں میں وہ بناتی ہوں, وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. I think that's the best way to win بچوں کا دل نا. اور آپ کیا کرتے ہیں, اور آپ کے ڈرامے دیکھ کے وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے ڈرامے میں عام طور پہ منع کر دیتا ہوں
نہیں دیکھو نہیں وہ جب بھی کوئی مرنے کا سین ہوا یا کوئی ایسا سین ہو تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, upset ہو جائیں بہت گے, upset ہو I جاتے ہیں, know. تو وہ نہیں دیکھتے. مگر یہ کہ جیسے آسٹریلیا والی جو میری نواسی ہے, اس کے اسکول میں وہاں پتہ چل گیا کہ ان کے ایکٹنگ کرتے ہیں نانا, تو اس کا آیا میرے پاس, پلیز سینڈ می سم پکچرز, آئی ہیو ٹو شو اٹ. وہ پھر وہاں پہ اس نے بتایا کہ یہ ہیں, دیکھے اس نے اپنے کلپس وغیرہ بھی دکھائے وہاں پہ اسکول میں, تو اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ. سچ اے پراؤڈ مومنٹ ماشاء اللہ. ہاں بچے خوش ہوتے ہیں, لیکن سب کو شکایت یہی ہے کہ آپ ہر ڈرامے میں مرتے کیوں ہیں. سے بولو میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو بچوں, بس یہ ہے تو ہے, بٹ ہم کمپینین شپ کی بات کر رہے تھے. جتنا دنیا آگے بڑھ رہی ہے, یہ کریئر ورسز شادی کی ڈبیٹ بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, یا اس کے ڈفرینٹ ویریشنز آتے جا رہے ہیں. اور بہت دفعہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اس میں کہ ہم ووک ہوں یا ہم بہت زیادہ پروگریسو ساؤنڈ کریں, شادی کو ہم بہت دفعہ انڈرمائن کر دیتے ہیں. واٹ وڈ یو سے ٹو دا نیو جنریشن, جو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کیا ہے, نہیں بھی ہوگی شادی تو کیا ہوا, گزار لیں گے زندگی, اینڈ ایوری ون ٹو دیئر اون چوائس, بٹ وائی ڈو یو تھنک کمپینین شپ از مور امپورٹنٹ جیسے جیسے آپ آگے جاتے رہتے ہیں زندگی میں, اینڈ ڈز اٹ ٹیک اے ٹول آن یور مینٹل ہیلتھ اف یو ڈو ناٹ ہیو اے کمپینین؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا, تب یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک ایج تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوں گے, آپ پہ کبھی وقت ایسا نہیں آئے گا. ایک اور جیسے 45 سے آپ جیسے اوپر جاتے ہیں نا, پھر آپ کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہاں کمپینین شپ چاہیے. آپ کو جب بچے سارے ہمارے بچے سب شادیاں کر کے چلے گئے ماشاء اللہ, تو اب احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے ہیں تو صحیح, آتے جاتے رہتے ہیں, اور بیگم ہے یا میں ہوں, ہمارے پاس تو صرف 3 کتے ہیں. اور مگر یہ کہ کمپینین شپ کسی سے بات کرنے کا, کسی کی موجودگی کا احساس ہی بہت ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کی طبیعت کبھی ایسی ہے, آپ اچھے موڈز میں نہیں ہیں, اس وقت اگر آپ تنہا ہوں تو بہت برا لگتا ہے. پھر وہ احساس اس وقت چاہیے آپ کو. سب کو لگتا ہے یہ ڈیلوژن ہے کہ اٹس اوکے ہم سروائیو کر لیں گے اکیلے. یہ ٹوٹ جاتا ہے 45 کی ایج کے بعد, پھر پچھتاوے شروع ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں کر لی, اور ہم اس کو فیس کرنے سے تھوڑا انکار کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ نہیں میں صحیح کہہ رہے ہیں احمد کہ رومانس وغیرہ تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, اور ایک آپ کو چاہیے ہوتی ہے somebody like a sounding board, کہ آپ جس کے ساتھ بہت سارے جو آپ کی جو مینٹل اینگویش یا کوئی سوالات ہوں زندگی کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں, اس کے ساتھ کھل کے آپ بات کر سکیں کسی کے ساتھ ود آنیسٹی. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ, اینڈ آئی تھنک وہ خوش قسمت ہیں لوگ جو کہ آگے اولڈ ایج تک ان کے ساتھ رہتا ہے کوئی ایسا انسان جس کے ساتھ وہ کھل کے ہر بات کر سکے, بچوں کے بارے میں, گرینڈ چلڈرن کے بارے میں, آپس میں اپنی فیوچر کے بارے میں یا پلاننگ کے بارے میں کہ کیا ایسا کیا ہوگا, آپ کیا کریں گے, فلاں کیا ہوگا. تو ایک ٹرسٹ اور وہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا, جو کہ دوسرے انسان سے آپ کو ملتا ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک اس کے بغیر تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بہت نہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے, تنہائی سب سے بڑی چیز ہے نا. اچھا, ڈائیورس بھی اوور دا ٹائم ہمارے یہاں اس کا کانسیپٹ بھی چینج ہوا ہے. پہلے ڈائیورس یا ایک بیوہ جو بچوں کے ساتھ اس سے شادی کرنا, یہ بہت ٹیبو سمجھا جاتا تھا, لیکن اوور دا ٹائم مجھے لگتا ہے یہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہو گیا ہے. اور اس میں ایک بڑا رول جو ہے نا بڑے بوڑھے بڑا پلے کرتے تھے کہ او نہیں, اسپیشلی جو گھر کی خواتین ہوتی تھیں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے. لیکن اب جو شفٹ آیا تھاٹ پروسیس میں, وہ آپ کے خیال میں کس وجہ سے یہ چینج ہوا ہے, تھاٹ پروسیس چینج ہوا ہے؟ اب ہم اس چیز کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں اوپنلی, اور شاید اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہم نے ان چیزوں کو. میں تو اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیم کا اثر دماغ پہ ہوا ہے نا, وہ صرف نوکری کے لیے نہیں حاصل کی گئی, تو دماغ میں وہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزوں کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. اور ہماری اس جنریشن پہ کہہ لیجئے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ شادی کو بوجھ بنا کے نہیں جینا ہے, شادی کو سہل بنا کے یا سہولت کے ساتھ گزارنا ضروری ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے پاسٹ پہ مٹی ڈالنے کا تصور جو ہے نا وہ اب آنا شروع ہوا ہے, ورنہ ہم تو ماضی کو پکڑ کے روتے ہی رہتے تھے. That's true. ٹھیک ہے, اب اس کو بھول کے آگے بڑھنے کا وقت شروع ہو چکا ہے. یہ ہر ایک کا پاسٹ ہوتا ہے نا, بالکل سب کا. تو جب آپ لوگوں کو یہ عقل آ گئی ہے کہ پاسٹ تو میرا بھی ہے, پاسٹ اس کا بھی ہے, تو وہاں ہم ایک لیول پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جنریشن یہ والی ہمت رکھتی ہے کہ ماضی کو بھول کے آگے چلنے کی بات کرتی ہے. لیکن جو پرانی جنریشن ہے اس کی بھی تو تھاٹ پروسیس میں ایک شفٹ آیا, وہ کس طرح آیا, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے واٹ فیکٹرز ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دیم کہ وہ زیادہ ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں اب اس چیز کو؟ دیکھیے کیونکہ میرے خیال میں ان کا کنٹرول بھی کم ہو گیا ہے. کنٹرول بھی کم ہو گیا ہے. اوکے. اب دا ینگر جنریشن اب وہ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں. اور ایک اچھی بات اس طرح سے ہے کہ کئی دفعہ جیسے بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ عورت یا مرد ہوں, ان کی ایک ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے سوسائٹی میں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر فلاں عورت کا طلاق ہوا ہے یا اس کو تو اس کی یہ تو نہیں مطلب کہ ساری زندگی اب وہ کسی اور سے کوئی رشتہ نہیں بنائے گی. تو یہ ایک ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے اور میرے خیال میں ہر طبقے میں آ گئی ہے. اب دیکھا جائے تو صرف یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف جو ایلیٹسٹ ہیں وہ لوگ بہت وہ براڈ مائنڈیڈ ہو گئے اس حوالے سے. یہ آہستہ آہستہ سب ہر طبقے پہ یہ اس کا اثر ہوا ہے. ہاں, میرے خیال میں رائٹس کا بھی سب کو پتہ چل گیا ہے نا اپنے اپنے. پہلے نہیں پتہ تھا, خواتین کو خاص طور پہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا رائٹس ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اگر ظلم بھی برداشت کرنا ہے تو کس حد تک کرنا ہے, کیوں کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. برداشت کرنا ہے. ٹرولنگ کو کیسے لیتے ہیں آپ دونوں؟ کبھی آتی ہے نیگیٹو کامنٹس, کچھ لوگ بول رہے ہو یہ بیشنگ, آپ لوگوں کو آتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ مجھے تو بہت آتے ہیں. ہاں کیوں؟ بہت. کس چیز پہ؟ آئی ایم سرپرائزڈ. نہیں بالکل آتے ہیں, بہت آتے ہیں, مگر یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ اتنے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے کرنا ہی ہے, کام ہی ہے ان کا. ان کا کام ہی ہے. اوکے. تو مجھ پہ اتنا اثر نہیں ہوتا. بالکل بھی افیکٹ نہیں کرتا. کرتا ہے مگر اس طرح نہیں کرتا کہ میں دکھی ہو جاؤں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بٹ یو ڈو کویسچن یار کیا, کیوں, وائی؟ نہیں, مجھے ہنسی آنے لگتی ہے. یہ اگر وہ بات صحیح ہو تو لگتی ہے کہ یار تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اوکے. اور اگر وہ کوئی ایسی ایبسرڈ سی بات ہو تو مجھے ہنسی آتی ہے زیادہ تر. کہ یہ جیسے زیادہ تر میرا جو لکھا ہوتا ہے وہ یہ کہ بڈھے تیرے پیر قبر میں ہیں, تو ابھی تک ان کاموں میں لگا ہوا ہے. Oh my goodness. ہاں بالکل. That's really mean. لکھا ہوتا ہے ایسے تو کئی بہت آتے ہیں. What about you? آپ کو آتے ہیں؟ I am unfamiliar with it totally. I am not somebody who, sorry, I am not on social media. مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا. تو آپ پھر سیف زون میں ہیں. میں ایک کسی اور زون میں ہوں. میں بڑی اچھی بات ہے نا, ڈرامہ کر کے ختم کر کے چلی جاتی ہوں. کوئی کیا کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ کہہ بھی رہا ہے کوئی. مجھے اتنی حیرانی اور اتنی حیرت سے سنتی ہیں جب ان کو بتائے نا کوئی. کون کچھ کہتا ہوگا یار, میں بڑی حیران ہو رہی ہوں. Why would anybody say anything? شمیم, I think I've done negative roles as well. And ہو سکتا ہے لوگوں نے کچھ کہا ہوگا لیکن I'm not aware of it. تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ضرور Which is کہا good ہوگا. نا, اچھی بات ہے. کیونکہ میں اپنا کام کر رہی ہوں, لوگ جو بولتے ہیں کر بولتے ہیں. اتنی حیرت سے سنتی ہیں جب ان کو کبھی, میں ابھی کانٹریکٹرس کے دوران ہی کوئی خبر ان کو بتا رہا ہوتا تھا کہ دیکھیے یہ ہوا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتی ہیں یہ باتیں احمد؟ آپ اپنا ڈرامہ دیکھتی ہیں جا کے یا وہ بھی نہیں؟ ہاں نہیں, وہ میں دیکھتی ہوں. وہ دیکھتی ہیں, وہ بہت کم باقاعدگی سے ایکٹرز کرتے ہیں, یہ دیکھتی بھی نہیں اپنا ڈرامہ دیکھتے میں شاید. نہیں دیکھتی. میں تو ہمیشہ دیکھتی ہوں. نہیں بالکل نہیں دیکھتا. اور اپنا رول آپ کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں؟ بہت سے لوگ ہیں مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا اپنے آپ کو. نہیں, میں کرٹیکل بھی بہت ہوتی ہوں. اوہ یہ کیا کرتی ہے ابھی تک؟ آف کورس. اوکے. حالانکہ کبھی ایسا کچھ کیا نہیں انہوں نے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں دس واز ناٹ رائٹ. یہ کیا طریقہ تھا یہ کہنے کا؟ لائک ایگزامپل دیں ہمیں, کون سے والے میں آپ کو لگا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کوئی یاد آ رہا ہے ابھی؟ ابھی کنٹریکٹرز میں ایک جملہ تو ہوتا ہے, میں نے کہا why am I saying it like this. دیکھا یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. اتنے بہت تلخی نہیں دکھانی چاہیے تھی. پتہ نہیں کون سا, جب وہ کپڑے ہم لوگ پیک کر رہے ہوتے میں کہتی ہوں پتہ نہیں کچھ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اوور ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہوں میں. نہیں آپ بالکل بھی نہیں ہمیشہ نہیں, لیکن ناٹ ہمیشہ, دیٹس این ایگزیجریشن. لیکن کئی دفعہ لگتا ہے کہ بلا وجہ یہ زیادہ ایکسپریشن دے دیا. اوکے, تو وہ آپ خود سیلف کرٹیکل ہیں, آپ کو لگتا ہے اس کو تھوڑا سا میں بہتر طریقے سے وہ کر سکوں. کم اچھا, ایکسپریشن. آپ تو سارے ٹرینڈ سے بڑے واقف ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی اور سب کچھ. میمز دیکھتے ہیں آپ دیکھتی ہیں میمز یہ جو آتی ہیں؟ پتہ نہیں ہے کیا چیز. اوکے.
I'm sorry. نہیں اٹس اوکے میں خود بھی مجھے تو اکثر میم سمجھ بھی نہیں آتی ہے کیا چیز. مجھے میرے آفس والے سمجھاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. بٹ یو تھنک میمز از این ایولیوشن آف کامیڈی؟ ہاں ہے یار. میں آج کل یہ سوچی بیکاز وہ جو لائن آپ کہتے ہیں وہ ایک پکچر فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہے ود فیو ورڈز اور ایک لائن چھوٹا سا جو ایک پورا سین ہوتا ہے. وٹ ڈو یو فیل لائک یہ فیوچر دیکھیں؟ یس ان کو دکھائیے گا آپ کچھ ایک دو. مجھے بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں بعض دفعہ, اور بعض دفعہ اتنی کام کی باتیں ہوتی ہیں یوں کر کے آپ کو فوراً سمجھ بھی آ رہا ہے, آپ ہنس رہے ہوتے ہیں, اتنے ریلیٹیبل بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو بہت ہی مزے کی ہیں. جیسے ٹک ٹاک لوگ بہت جج کرتے ہیں, بہت زیادہ میری حرکتوں کو بھی بہت جج کرتے ہیں, لیکن اس بات سے کیوں ڈینائی کرتے ہیں آپ کہ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں کہیں نہ کہیں انسیکیور ہوتے ہیں. نہیں ہم نے ایج ریلیٹڈ بھی تو بہت کر دیا نا کہ اس ایج پہ ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ کلر نہیں پہن سکتے, یہ ہے تو اس طرح نہیں کر سکتے, مرد ہے تو یہ نہیں کر سکتا, عورت. ان سے پوچھیں نا ان کو جو ٹرولنگ آتی ہے اس پہ. ہاں ہمارے یہاں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, سب سے پہلے آپ کو because you're a man you can't do this, because you're a woman you can't do this, because you're a certain age you cannot, because you're a certain color یا certain physique آپ یہ نہیں کر سکتے. ان سب پہ آتی ہے ابھی تک ہمیں ٹرولنگ. آپ بات کرتے ہیں آپ کو یہ سب جو آپ سمجھیں گے کہ پرانے زمانے میں پہلے ہوتا تھا, وہ سب چیزیں ابھی بھی ڈیجیٹل میڈیا میں فلی ایگزسٹ کر رہی ہیں. یعنی جس طرح سے کپڑوں سے لے کے ہر بات کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے لوگوں پہ کہ ایک تو اتنا نوٹ کرنا, پھر اس کی اتنا وقت بھی لگانا کہ آپ صرف برائی لکھنے کے لیے اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. آپ نے یہ اس پہ اسٹڈی کی ہے کہ صرف ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے یا انٹرنیشنلی یہ فینومینن ہے؟ آئی تھنک ساؤتھ ایشیا میں تو بہت ہوتا ہے. اچھا. انٹرنیشنلی مجھے اتنا نہیں, بٹ ہوتا ہوگا آئی ایم شیور. اتنے فارغ نہیں ہیں لوگ کہ سارا دن بیٹھ کے یہی دیکھتے رہیں کہ بہت فارغ ہے بھائی, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہمارے ہاں تو ہر ایک کے ہاتھ میں تو موبائل ہے, کس کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وہ تو ہے. ایکچولی مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہ ہو گیا نا, آپ کو زیادہ آپ کو ایک چیز نظر آئی, اس کو آگے پیچھے کانٹیکسٹ کے بغیر آپ کو جو بس پہلا امپریشن آیا اس پہ آپ نے جا کے لکھ دیا وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیل کہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے, یا یہ احساس ہونا کہ آپ کا یہ جملہ کسی جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ اس کو کیسے افیکٹ کرے گا. یہ چیز مجھے لگتا ہے ختم ہو گئی ہے ہمارے یہاں. تو یہ میرا سیریل اسی بارے میں ہونا تھا, ویری فلمی. اچھا. اس میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ سیلیبریٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب آپ ان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی چیز لکھ دیتے ہیں. دے ایکچولی وہ تو سب سے زیادہ اس چیز کو فیس کرتے ہیں, سب سے زیادہ, کیونکہ وہ آپ سامنے ہیں, آپ تو پبلک پراپرٹی کی طرح آپ کے ساتھ آپ جو بھی کریں گے وہ نظر میں آ جاتا ہے. آپ کے ہر ڈیسیجن کو مائکروسکوپ کے جی اندر رکھ بالکل کے کیا جاتا ہے, وہ کیا اور جاتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں بڑی ناچارتیاں ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ ایسی بات جس کے اندر حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی, کسی نے بس ایسے ہی لکھ دیا, مگر اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی سننی پڑ رہی ہے, بیوی کو بھی سننی پڑ رہی ہے, ہر ایک کو سننی پڑ رہی ہے. مجھے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کے کپل کے بارے میں کچھ کریں, آپ سوچو ان کے بچوں کو آج سے 2 سال بعد یہ وہ پڑھیں گے, کیا ہوگا. یو شوڈ بی کیئرفل. بالکل. یہ آپ چلے جو جسٹ وداؤٹ گوئنگ ٹو دا ڈیٹیل کہ کیا چکر کیا ریالٹی تھی, جسٹ بی کیئرفل. بٹ ویری فلمی میں SRK شاہ رخ خان, واٹ انسپائرڈ یو ٹو برنگ دیٹ فیکٹر؟ اچھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اگین ہم بہت لڑتے ہیں کہ جی انڈیا کی فلمیں یہ تو انڈیا کی فلمیں وہ, اور ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے یہ سب کچھ. لیکن کیا یہ ایسا ہے؟ نہیں, سب ہم دیکھتے ہیں. سب دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, بلکہ وہ والی فلمیں بھی دیکھتے ہیں جس نے پاکستان کو بہت گالیاں دی ہوں. صحیح بات ہے. وہ بھی دیکھتے ہیں. تو آپ کیوں چھپا رہے منہ اپنا ریت میں؟ تو میں بڑا سوچ رہا تھا کہ یہ کیریکٹر مولا جٹ ہی ایک ایسا نظر آتا ہے جس کے بارے میں آپ اگر ہاں, اور تو کوئی بھی نہیں ہے. وحید مراد بھی تو ہیں, محمد علی بھی تو ہیں. ہماری یہ جنریشن نہیں جانتی, ہماری یہ جنریشن شاہ رخ خان کو تو جانتی ہے, لیکن وحید مراد کو نہیں جانتی. اور یہ بات مجھے کہنی ہی تھی کہ آپ لاکھ وہ کریں, آنکھیں چرائیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں, نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ امبانی کی شادی کو بھی فالو کرتے ہیں. ہاں, ٹرینڈ بھی کراتے ہیں. جی, تو کیوں ڈینائی کرتے ہیں اس بات کو؟ سب کو پتہ ہے کہ جا جی لے اپنی زندگی کس فلم کا ڈائلاگ ہے. ہماری کسی فلم کا کوئی ڈائلاگ ایسا نہیں ہے جس کو کوئی جانتا ہو. مولانا سوائے ایک ہے نا, مولانا مارے, اس کے علاوہ کوئی ایک لائن ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہو کسی بھی فلم کے حوالے سے؟
اتنی انڈسٹری ہماری اتنی بڑی نہیں ہے نا کہ کہاں سے پھر بات یہ ہے کہ ہمارے ایک تو بات یہ ہے کہ ہم پروموٹ بھی نہیں کرنے دیتے. پروموٹ بھی نہیں کرتے. جب سے آپ کی ای ایم آئی میوزک کے اوپر بیٹھ گئی ہے, آپ کو کوئی ایک گانا سنائی دیتا ہے ٹی وی پہ؟ گناہ عظیم ہے کہ آپ اپنی جبکہ 20 سال سے پرانی فلم کے 8 سیکنڈ کا گانا تو آپ ویسے ہی گا سکتے ہیں, ہم نہیں گا سکتے. اب ہماری اس جنریشن کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فلموں میں کیسے گانے تھے اور کیا تھا, کوئی نہیں جانے گا کیونکہ وہ بیٹھ گئے. اب آپ کر ہی نہیں سکتے, اور کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہا. اور کوئی کچھ نہیں کر رہا اس بارے میں. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں پی ٹی وغیرہ سے ہوا کرتے تھے پورے باقاعدہ پوری 1-2 گھنٹے کی محفلیں ہوا کرتی تھیں کلاسیکل میوزک کی, چاہے وہ ووکل ہو چاہے کوئی انسٹرومنٹلسٹ ہو. اب تو وہ بیچارے یہ جو ہے اپنے آل پاکستان میوزک کانفرنس کو ان کو کبھی بلا کے کچھ کر لے تو, ورنہ تو کوئی ٹی وی پہ تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں, پریزنس ہی سب چلا گیا, ختم ہو گیا. ٹریجڈی, آپ ٹیریبل ٹریجڈی. سال بھر کوئی کمپوننٹ ہی نہیں ہے, میوزک کا کمپوننٹ ہی نہیں. ٹیلی ویژن کے ہزاروں چینلز ہیں, میں مجال ہے کسی کے اوپر ایک کمپوننٹ ہو میوزک کا سیکشن. کوک اسٹوڈیو ایک ہے, کوک اسٹوڈیو کا انتظار کریں پورا سال بس. آ گیا بس ابھی جی فائنلی آ رہے ہیں, فائنلی آ گیا. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ آپ کے انٹرنیشنل معیار کے جو انڈین آپ کے آئیڈل ایک میوزیشنز پروگرام ہیں وہ ہوتا ہے, انٹرنیشنلی جا کے پلے کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں ان کو کوئی آپ کا نیشنل کوئی نہ ریڈیو نہ ٹیلی ویژن ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اینڈ دے آر انٹرنیشنل اسٹارز میوزیشنز, دیز میوزیشن, لیکن کوئی ان کی وہ ہے ہی نہیں. انڈین آئیڈل ہیز اے ویری بگ رول ٹو پلے. یس, ان کے بالی ووڈ کی میوزک کو پروموٹ کرنے اور وہ پرانے گانے دوبارہ گوا رہے ہیں اور اتنا اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. مگر یہ جرت تو کیا ہم درخواست بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو ویری فلمی میں یہ پرابلم فیس کرنی پڑی بہت کہ شدید. آپ لوگوں کو کوئی رائٹس نہیں مل رہے تھے سانگس کے جو آپ پاکستانی میوزک یوز کرنا چاہتے نہیں, وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں کہ اتنے میں ڈرامہ بن جائے گا جتنے میں ہم آپ کو رائٹ 10 سیکنڈ گانے کے لیے پیسے دے دیں. حالانکہ مجھے لگتا ہے وہ سنیں گے تو اور لوگ جا کے اس گانے کو سنیں گے پھر. مطلب وہ ایک گانا بہت دفعہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کسی فلم کا یا کسی آڈیو یا کسی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں, کسی ڈرامے میں دیکھتے ہیں, دین آئی گو ان سرچ کیجیے کون سا گانا تھا, یہ میوزک کہاں کا, او ایس ٹی ہے, کوئی ایڈیشنل کیا ہے. بہت دفعہ ہم جا کے سنتے ہیں. نہیں, مجھے یہ بہت شکایت ہے کہ کتنا خوبصورت میوزک ہمارا, ورنہ ہم یوز نہیں کر سکتے اس کو. بچے بھولتے جا رہے ہیں, بچوں کو نہیں پتا, کچھ عرصے کے بعد نہیں پتا ہوگا کہ رونا لیلا کون تھی ہے, نور جہاں کون تھی. ابھی بھی نہیں پتا ہوگا, نور جہاں تو پتا ہوگا, رونا لیلا نہیں پتا ہوگا. نہیں پتا ہوگا. اتنے عمدہ گانے سب ختم. آپ کچھ گا رہے ہیں, سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں کاش گا سکتے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. یہ گاتی ہیں. نہیں میں تو نہیں اب گاتی, مگر اب نہیں گاتی, پہلے گاتی ہیں, بہت اچھا گاتی ہیں. نہیں تھوڑا سا میں بڑی چالاکی کرتا تھا نا, وہاں پہ لگا کے موبائل پہ بیٹھ جاتا تھا گانا, تھوڑی سی دیر میں یہ چونکتی تھی, پھر کہتی احمد یہ آپ نے لگایا ہوا ہے نا, پھر ساتھ ساتھ گنگنانا شروع ہو جاتی تھی. So what's your favorite song جو آپ اکثر گنگناتی ہوں گی؟ anything that comes into my head. سنا نہیں رہی آپ کچھ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کیا شوٹ کر رہے ہیں, کوئی آپ لوگ آج کل آپ لوگ کی شوٹنگ چل رہی ہے, ڈرامہ چل رہا ہے, آپ کچھ لکھ رہے ہیں کیا, what's happening now؟ میں لکھ رہا ہوں, اب کوشش کر رہا ہوں. میرین جبار کے لیے آپ لکھ رہے ہیں؟ میرین جبار کے لیے ایک سیریل ہے, اور ایک جو میں نے کہا نا کہ ٹیلی فلم, جی میرا یہ خیال ہے کہ فلمز ہونی چاہیے جو ٹیلی ویژن پہ چلیں, تو میں ان کو ٹیلی فلم کہوں گا. تو آپ ٹیلی فلم لکھ رہے ہیں؟ ہاں, کہ اس کے اندر گانے بھی ہوں, کوریوگرافی بھی ہو, ایکشن بھی ہو, سب کچھ جیسے فلم میں ہوتا ہے ویسے ہو. اوکے ٹھیک ہے, تو وہ تجربہ کر رہا ہوں. چلیں وی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ہو گئی ہے کمپلیٹ ابھی؟ لکھنا شہاب فلم ہی ہے, مگر یہ کہ وہ ٹیلی ویژن پہ چلے گی, ٹیلی ویژن کے لیے. اب ان کے ساتھ یہ معاملہ طے تو پا گیا ہے کہ ہاں جی وہ گانے بنائیں گے. میں ذرا بہت ہی فلمی آدمی ہوں, مجھے لپ سنکنگ کیے ہوئے گانے اچھے لگتے ہیں. مجھے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا کے احسان نہیں چاہیے کہ ہاں جی گانا تو تھا ہماری فلم میں. نہیں, you want the actors to sing. Actors to sing. فلم کو فلم ہی لگنا چاہیے. ٹاپک کیا, ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے؟ کامیڈی, لائٹ رومانس, ٹھیک ہے, کیونکہ عید کے لیے ہوگی تو اسی اچھا چلیں. اور جلدی آ رہی پھر تو, اتنی جلدی شوٹ ہو جائے گی؟ 2 مہینے, اتنی جلدی 2 مہینے جی شوٹ بھی ہونی ہے. کر لیں گے یہ, آپ ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی کر لیں گے. ایسے کمالت تو بہت کیے ہیں ہم نے بھی. آپ کیا کر رہی ہیں, شوٹ کر رہی ہیں کچھ؟ میں کر رہی ہوں آج کل ایک سیریل. اوکے, ابھی ہے رات, پہلی بارش, ابھی ہے کافی کام رہتا ہے. کافی کام. چلیں, تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا,
ٹائم دینے کا اور اتنی اچھی کانورسیشن کرنے کا. مجھے بڑا مزہ آیا. ہم نے بڑے ٹاپکس کو ٹچ کیا, پرانا ٹائم بھی کچھ یاد کیا, اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا, بور نہیں ہوئے آپ لوگ. نہیں بالکل بھی نہیں, پتہ بھی نہیں کہنا تو میرے ساتھ تو یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ ہم بعد میں کہیں گے. بعد میں کہیں گے, وہ تو آپ نیچے جا کے گاڑی میں کہیں گے نا دونوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم and we wish you all the best for your future projects. Thank you. And look forward to seeing you back on screen very soon, inshallah. میں تو خیر پورا سال بیٹھوں گا ابھی اسکرین پہ باہر نہیں نکلنے والا. میرا بھی ابھی ڈرامہ آئے گا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.